ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سلطنت دل، اور اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہو اور ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی سٹوری سٹارٹ نہیں ہوئی ہے۔ ابھی آگے ان کی آفٹر میرج بھی شاید سٹوری سٹارٹ ہو، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سیکنڈ ایپیسوڈ کو۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ بلڈنگ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت لندن میں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک رچرڈ اور کیتھی سے مل نہیں سکا تھا۔ پہلے دن تھکن کی وجہ سے اور باقی 2 دن کام کی وجہ سے، لیکن آج اس کا ارادہ کیتھی سے ملنے کا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتی ٹیکسی کو روکا تھا۔ جس وقت وہ کیتھی کے گھر پہنچا، شام کے سائے رات میں ڈھل رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر بیل دی تھی۔ وہ ہال کے آگے سے ہٹ گیا تھا جہاں سے اسے اپنے دیکھے جانے کی امید تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کیتھی کی آواز سنی۔ اس کے پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا تو اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر ایک چیخ کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو۔ نہیں، یہ میرا بھوت ہے۔ ابراہیم کے کہنے پر اس نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے اندر لے آئی۔ موم، ہیری، دیکھو کون آیا ہے۔ اس کے زور سے پکارنے پر وہ دونوں گھبرا کر باہر نکلے اور اسے دیکھ کر وہ دونوں بھی کیتھی جتنا حیران ہوئے تھے۔ وہ سب اس سے پاکستان کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور وہ سب پرفیکٹ ہے ظاہر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کیتھی کی موم اپنی جاب پر چلی گئی اور ہیری اپنے فرینڈ کے ساتھ۔ اس کا ارادہ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا تھا، لیکن کیتھی نے زبردستی اسے روک لیا۔ وہ رچرڈ کو فون کر رہا تھا جب کیتھی کافی کے مگ اور سنیکس لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ رچرڈ سے بات کے دوران وہ کیتھی کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ فون بند کر کے اس نے کیتھی کی طرف دیکھا جو اس کے دیکھنے پر مسکرا دی۔ کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ میں تمہارے سامنے ہوں؟ نہیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں تم پہلے کی نسبت ہینڈسم ہو گئے ہو اور خوش بھی لگ رہے ہو۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ اوہ ریئلی؟ کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ واٹ؟ کیتھی کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز دھندلی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یار، میری شادی ہو گئی ہے میری کزن ملائکہ سے۔ وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ جسے سرپرائز کہہ رہا ہے وہ کسی کے لیے شوق ہو سکتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ کر اسے بتا رہا تھا، اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ کر بتا رہا تھا، لیکن مسلسل خاموشی پر اسے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا اور اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی شادی کا سن کر روئی تھی اور وہ یہ پوچھتا وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ اتنا بے وقوف تو نہیں تھا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ وہ کوشش کے باوجود ایک لمحہ بھی یاد نہ کر سکا۔ اس کے دل پر جیسے کوئی بوجھ سا پڑنے لگا تھا۔ کیا یہ تمہاری لو میرج ہے؟ اس کی نم آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ تم کہہ سکتی ہو، بابا نے اسے میرے لیے پسند کیا تھا، لیکن اب وہ میری بھی پسند ہے۔ ابراہم، کیا تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ دیکھو کہتی، میں بالکل بھی تمہاری فیلنگز کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور اگر جانتا بھی ہوتا تو بھی میں ہیلپ لیس تھا، کیونکہ ہمارے درمیان بہت ڈفرینس ہے۔ ایسا کیا ڈفرینس ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم کچھ دیر بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ فرق مذہب کا ہے، تم جانتی ہو میں مسلمان ہوں۔ اس نے ایک دم ابراہیم کے ہاتھ تھام لیے تھے اور جب بولی تو اس کی آواز بہت بے بس اور التجا لیے ہوئے تھی۔ میں تمہاری خاطر مذہب بدل سکتی تھی ابراہیم، بلکہ ابھی بھی میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ابراہیم کو کرنٹ لگا تھا اور اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ کھینچے تھے۔ کیتھی نے دکھ سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا، لیکن یہ اس کی بالکل غیر ارادی حرکت تھی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ یہ ممکن نہیں کہتی۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا اس طرح اسلام قبول کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ تم مجھے حاصل کرنے کے لیے ایسا کرو گی، جبکہ اسلام اصل میں ہے کیا تم جانتی ہی نہیں۔ دوسرا، میری شادی ہو چکی ہے اور میں ملائکہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی اور تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ باہر یخ ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا، لیکن اس کا دماغ اتنا گرم ہو چکا تھا کہ اسے ٹھنڈ محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ اسے کیتھی پر غصہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا دل پر زور نہیں، لیکن اسے افسوس تھا، شاید اس نے ایک اچھا دوست کھو دیا تھا۔ آنے والے 4 دنوں میں وہ کافی ڈپریس رہا تھا، کچھ کام کی زیادتی کی وجہ سے، کچھ کیتھی کی وجہ سے۔ 2 دن تو کیتھی نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن تیسرے دن صبح اس کی کال آئی تھی جو اس نے ریسیو نہیں کی تھی، اور پھر سارا دن وقتاً فوقتاً وہ اسے کال کرتی رہی، لیکن اس نے کوئی کال ریسیو نہیں کی۔
وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کیتھی سے اپنا دھیان ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا سارا دھیان ملائکہ کی طرف منتقل کر دیا۔ وہ اسے پچھلے 3 دن سے فون کر رہا تھا لیکن وہ اس کا فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میسیج بھی کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے تھک کر فیروز صاحب سے ملائکہ کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ایگزام ہو رہے ہیں اور اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید مصروفیت کی وجہ سے اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی۔ اور آج اسے لندن آئے ہوئے دوسرا ہفتہ تھا۔ وہ اداس ہو رہا تھا لیکن کیوں وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ پاکستان کیوں جانا چاہ رہا تھا؟ کافی پیتے ہوئے وہ شیشے کے پار سڑک پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کا ذہن متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل بجی تھی۔ اس نے قدرے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا تھا۔ رچرڈ کا نمبر تھا۔ وہ اسے ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفیت سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اس کافی شاپ میں جہاں وہ بیٹھا تھا اس کا پتہ بتا کر پھر اپنی نظریں شیشے کے پار ٹکا دی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد جب وہ کافی ختم کر چکا اس نے رچرڈ کے ساتھ کیتھی کو آتے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے وہ یہاں سے غائب ہونے کے بارے میں سوچتا، رچرڈ اور کیتھی اس کے سامنے تھے۔ اس سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ کیتھی نے رچرڈ کو اس کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب وہ اس پر ناراض ہو رہا تھا۔ اس دوران کیتھی بالکل خاموش تھی اور اس نے بھی اسے نہیں بلایا تھا۔ رچرڈ کا فون آیا تھا اور وہ معذرت کر کے باہر نکلا تھا۔ وہ ایک بار پھر شیشے کے پار دیکھنے لگا جب اس نے کیتھی کو پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے سنا تھا۔ ابراہم، اس نے شیشے سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو تم میرا فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سر جھکا اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو میز پر رکھے تھے۔ اگلے ہی پل اس کے دائیں ہاتھ پر کیتھی کا ہاتھ ٹھہرا تھا۔ ابراہیم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں نمی ٹھہر سی گئی تھی۔ آئی ایم سوری ابراہیم، میں نے تمہیں ہرٹ کیا لیکن اس وقت میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ تم پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ابراہیم نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ میں تم سے ناراض نہیں کہتی بلکہ میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک انجانے میں صحیح میں نے تمہیں تکلیف دی ہے لیکن یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا، اور جہاں تک تمہیں اگنور کرنے کی بات ہے تو صرف اس لیے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ نہیں ابراہم، میں نے جتنا رونا تھا میں رو چکی ہوں اور حقیقت کو قبول بھی کر چکی ہوں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے۔ میں اپنے پیار کے لیے اپنے اتنے پیارے دوست کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ آخر میں مسکرائی تو ابراہیم کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹا تھا۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے تو میں تمہیں کارڈ بھیجوں گا، تم آؤ گی نا؟ ہاں کیوں نہیں، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ویسے تو مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ملائکہ کیسی ہے، ظاہر ہے تم نے اسے پسند کیا ہے تو وہ خوبصورت ہی ہوگی، لیکن پھر بھی کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ اور ابراہیم کی نظریں بے ساختہ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ کیا کرتا، اسے ہر چہرے میں ملائکہ ہی نظر آئی تھی۔ چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس کی سبز آنکھوں پر ٹک گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سبز آنکھیں بڑی بڑی کالی آنکھوں میں بدل گئی، بولتی ہوئی ساحر آنکھیں جنہوں نے پہلی بار اس کی دل کی دنیا میں ہلچل مچائی تھی۔ کیتھی بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی کہ اس کی نظریں بے شک اس پر ہیں، لیکن وہ اس کے چہرے میں کسی اور کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے میرا جواب مل گیا ہے۔ اس کے بولنے پر وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا رچرڈ واپس آ گیا تھا، پھر ان تینوں کے درمیان بالکل عام سی باتیں ہونے لگی۔ ابراہیم بھائی کب آ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا، میں کیا سیکرٹری لگی ہوں؟ اس نے برا مانتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے بھی جا کر تمہیں کوئی فون نہیں کیا؟ ہنا کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا تھا بلکہ کئی بار کیا تھا، میں نے اٹھایا ہی نہیں۔ ملائکہ نے بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بیان کیا۔ ہنا نے بڑے افسوس سے اسے دیکھا۔ اگلے پیپر کی تیاری کیسی ہے؟ کچھ اتنی خاص نہیں، اور ہاں یاد آیا مجھے نوٹس دے دینا۔ میرے نوٹس فراز کے پاس ہیں، بیچارے نے پیپر بھی نہیں دیے۔ ہنا کے افسوس بھرے انداز پر بھی وہ سیدھا دیکھتے ہوئے کار چلاتی رہی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ہنا سے فراز کے امتحان نہ دینے کی وجہ نہ پوچھ سکی۔ ہنا نے کی نکیوں سے کار چلاتی ملائکہ کی طرف دیکھا۔ فراز کتنے دن سے گھر سے غائب تھا اور اس نے ایگزام بھی نہیں دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ہسپتال میں ہے۔ ملائکہ کا پاؤں ایک دم بریک پر پڑا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور وہ کچھ بولے بغیر ہنا کی شکل دیکھتی رہی، اور اس کے چہرے پر نظر آنے والی فکر مندی وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ ان دونوں کی نظریں سامنے نظر آتی ہمارے پر تھی۔ میں کیا ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ اس نے سامنے سے نظر ہٹا کر ہنا کو دیکھا۔ کسی بیمار کی عیادت کرنا ثواب کا کام ہے، اور فراز سے جو بھی اختلاف ہو، بہرحال وہ ہمارا دوست ہے اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یقیناً اس کا اشارہ اس کے نکاح کی طرف تھا۔ ملائکہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ باہر نکل کر اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ ہنا گاڑی میں ہی تھی۔ تم نہیں آؤ گی؟ وہ کھڑکی پر جھکی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، تم جاؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ ملائکہ نے اس سے اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ اب ہسپتال کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے فراز پر جتنا غصہ تھا، اس کا رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا وہ کبھی اس سے نہ ملتی۔
لیکن اس کے برعکس اس کے بیمار ہونے کا سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، وہاں اس کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، خاص کر اس کی امی، وہ سب کیا سوچیں گے۔ وہ پرائیویٹ رومز کی طرف بڑھ رہی تھی، مطلوبہ کمرے کے آگے رک کر اس نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا۔ دروازہ کھولا تھا، اس نے ذرا سا جھانک کر دیکھا، اندر ایک نرس موجود تھی جو شاید میڈیسن دینے آئی تھی۔ اس پر سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں فراز پر ٹھہر گئی، تبھی فراز نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے اس کی بجھی ہوئی آنکھوں کو روشن ہوتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ملائکہ، اس کے پکارنے پر نرس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے طاہرانہ نظر کمرے میں ڈالی، کمرہ خالی تھا، اس کے گھر کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں موبائل تھامے اور دوسرے ہاتھ سے شولڈر بیگ کے سٹریپس کو اضطرابی انداز میں کھینچ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر فراز کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن جب کافی دیر تک وہ کچھ نہیں بولا تو اس کو دیکھنا ہی پڑا۔ وہ رو رہا تھا، اس کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ملائکہ؟ میری محبت کا جواب یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر امی نے کچھ الٹا سیدھا کہا تھا تو مجھ سے تو کچھ کہتی، میں سب ٹھیک کر لیتا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ملائکہ نے اس کی طرف دیکھا، غصہ، محبت اور بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ کیا ٹھیک کرتے تم؟ جب ٹھیک کرنا تھا تب تو تم نے کیا نہیں، اور جس گھر میں میرے لیے عزت نہ ہو وہاں میں نہیں رہ سکتی، میں تمہیں وہاں رکھتا بھی نہیں۔ میں نے آج بھی تمہارے لیے گھر چھوڑا ہے، تب بھی تمہارے لیے میں سب چھوڑ دیتا۔ ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا، اسے ایک دم بہت سا رونا آیا تھا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں فراز، سب ختم ہو چکا ہے۔ سر جھکا کر اپنے جوتے کی ٹو کو ماربل فرش پر مارنے لگی۔ کچھ ختم نہیں ہوا ملائکہ، وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اگر سب ختم ہوا ہوتا تو تم آج یہاں نہ آتی، میں صرف ہماری دوستی کی وجہ سے یہاں ہوں۔ اسے اپنی ہی آواز بہت کمزور لگی تھی۔ جھوٹ، یہ دوستی نہیں پیار ہے، اس لیے میری تکلیف کا سن کر تم یہاں ہو۔ ملائکہ نے نظر اٹھا کر اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ جو بھی ہو فراز، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم جانتے ہو میرا نکاح ہو چکا ہے۔ فراز نے تیزی سے اس کا موبائل والا ہاتھ تھاما تھا۔ ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں یہ کچھ نہیں جانتا، نہ میں اس نکاح کو مانتا ہوں، میں صرف یہ جانتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم مجھ سے بس، وہ ضدی انداز میں بولا تو ملائکہ نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے فراز؟ فراز نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ یہ نکاح ختم کر دو ملائکہ، ہم شادی کر لیں گے، یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اتنی حیران ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں دی اپنے ہاتھ کھینچنا ہی بھول گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم فراز؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ملائکہ، سچ سچ بتاؤ، تم اس نکاح سے خوش ہو؟ اس کی کھوجتی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے اس نے نظریں جھکا لی۔ میں جانتا تھا تم خوش نہیں ہو، اور یہ نکاح بھی تمہاری مرضی سے نہیں ہوا، تم اس وقت غصے میں تھی بس، ورنہ پسند تو تم مجھے ہی کرتی ہو۔ وہ اپنی بات پر پورے یقین سے کہہ رہا تھا اور وہ چاہنے کے باوجود اس کی بات کو رد بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کتنی دیر لگا دی؟ سب ٹھیک تو تھا؟ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہینا نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس کا جواب مختصر تھا۔ اس لیے ہینا کی تسلی نہیں ہوئی۔ آنٹی رضوانہ تھے وہاں؟ نہیں، اب بھی ایک لفظ کا جواب آیا تھا۔ ہینا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مزید پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے اچانک آ کر انہیں سرپرائز دیا تھا۔ اسے دیکھ کر فیروز صاحب جتنے حیران ہوئے تھے اس سے زیادہ خوش ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک سرپرائز اس کے لیے بھی تیار تھا۔ اس کے سائڈ ٹیبل اور بیڈ کے سامنے ملائکہ کی خوبصورت تصویر تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ فیروز صاحب اسے اکثر ملائکہ کے حوالے سے چھیڑتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ان کا فون پر ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے۔ اس نے ان کی تردید نہیں کی تھی، ان کی باتیں سن کر مسکرا دیتا تھا۔ پہلے وہ صرف اس کی کزن تھی، سو ان کا ایک دوسرے سے بات کرنا اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن اب تو وہ اس کی بیوی تھی۔ لیکن پھر بھی وہیں پہلے دن والا گریز تھا ان کے درمیان۔ لندن سے آنے کے بعد بھی وہ 2 دفعہ ان کی طرف گیا تھا، لیکن صرف سلام کے بعد، حال احوال کی دوسری کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ اس سے شرماتی ہے، اس لیے اس نے خود بھی کبھی زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے تو آسمہ نے کھانا لگا دیا۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب فیروز صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ آج میں جعفر بھائی کی طرف گیا تھا تمہاری اور ملائکہ کی رخصتی کی بات کرنے۔ چپاتی کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا تھا، پھر وہ نارمل انداز میں کھانے لگا۔ ملائکہ کے ایگزام تو ختم ہو گئے، لیکن جعفر بھائی کہہ رہے ہیں ابھی 2-3 ماہ ٹھہر جاتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بابا جب انہوں نے کہہ دیا رخصتی ابھی نہیں ہوگی تو میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ فیروز صاحب کو بڑے زور سے ہنسی آئی تھی۔ ابراہیم نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تم اتنی مایوسی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ فار گاڈ سیک بابا، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں؟ میں کیوں مایوس نہیں؟ میں کوئی مایوس نہیں۔ ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے پلیٹ پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد فیروز صاحب کمرے میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔
وہ بات لے کر باہر آیا تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے بالوں پر تولیہ رگڑتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ اس پر نظر آنے والا نمبر اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بے ساختہ گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سلام کے جواب میں وہ حیرانی سے وعلیکم السلام کہہ رہا تھا۔ ملائکہ بات کر رہی ہوں۔ جانتا ہوں۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی؟ وہ حیران ہونے کے باوجود ہمتن گوش ہوا۔ ابھی نہیں، کل آپ دوپہر میں گھر آ سکتے ہیں۔ سم تھنگ سیریس؟ نو، نتھنگ سیریس، جسٹ ٹاک ٹو یو۔ اوکے، میں آ جاؤں گا۔ اور کچھ؟ نہیں، اللہ حافظ۔ فون کے بند ہوتے ہی اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو مسز ابراہیم کو مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کی تصویر سے مخاطب تھا۔ صبح کا اسے بے چینی سے انتظار تھا۔ پورے 1 بجے وہ ان کے گھر میں تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جب پورے 7 منٹ بعد وہ اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد اس کا حال احوال پوچھا۔ وہ ٹھیک ہوں کہہ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ جب کافی لمحے یوں ہی گزر گئے تو اسے ہی پہل کرنی پڑی۔ اس کے کھنکھارنے پر ملائکہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے کچھ بات کرنی تھی؟ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں رخصتی نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں۔ ملائکہ نے کچھ چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ بابا نے کل بتایا تھا کہ انکل 2-3 ماہ بعد رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ ملائکہ نے اضطرابی انداز میں اپنی انگلیاں مروڑی۔ اپنی بات کرنے کے لیے اسے اپنی پوری ہمت جمع کرنی پڑی تھی۔ بات رخصتی کی نہیں، اس نکاح کی ہے۔ میں یہ نکاح ہی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اب کہ وہ کچھ جھنجھلا کر غصے سے بولی تو حیرت کے مارے وہ اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی بے یقینی تھی کہ ملائکہ نے بے ساختہ نظریں جھکا لی۔ کیوں؟ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اس کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ لگنے والا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ کچھ دیر تک وہ بول ہی نہیں سکا، اور جب بولا تو اس کی آواز ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی۔ تو پھر آپ نے نکاح کیوں کیا؟ میں اس وقت مجبور تھی، اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو بھی میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں۔ ابراہیم نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اس کا سر جھکا تھا، اس لیے وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ اس کے تاثرات کیا ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ آپ پلیز میری بات کو مائنڈ مت کرنا، یہ میری اپنی رائے ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے ڈائیورس دے دیں، کیونکہ زبردستی اس رشتے کو نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ آپ خوش رہیں گے اور نہ ہی میں۔ اس فیصلے سے مما، ڈیڈی اور انکل کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اس دکھ سے بہتر ہے جو ہماری شادی کے بعد ہو سکتا ہے۔ وہ اب منتظر نظروں سے اس کے جواب کی منتظر تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑا تھا جب اس نے اپنے پیچھے اس کی آواز سنی۔ آپ مجھے ڈائیورس دے دیں گے نا؟ ابراہیم نے ایک پل مڑ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا اور سر اس بات پہ ہلا دیا۔ آپ پلیز میری بات کو مائنڈ مت کرنا، یہ میری اپنی رائے ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے ڈائیورس دے دیں، کیونکہ زبردستی اس رشتے کو نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ آپ خوش رہیں گے اور نہ ہی میں۔ ابراہیم نے ایک پل مڑ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ سامنے کا منظر بار بار دھندلا رہا تھا۔ 2 دفعہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے تھک کر گاڑی سائڈ پر روک دی تھی۔ اس کی نظریں سامنے دور تک نظر آتی سڑک پر جمی تھی۔ اسے نہ صرف ارد گرد بلکہ اپنے اندر بھی سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے سنا وہ حقیقت تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ایک دم بڑھ گئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے روپ میں اپنا جو آئیڈیل بنایا تھا وہ بہت بری طرح ٹوٹا تھا، اور اس کی کیرچیاں بہت بری طرح چبھ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دیے بغیر بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک ساتھ کہیں بٹن آن کیے تھے۔ کمرہ ایک دم روشنیوں میں نہا گیا۔ وہ بوٹوں سمیت بیڈ پر اوندھا لیٹا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے اور اگلے ہی پل وہ تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے اس کا ماتھا چھوا۔ وہاں حرارت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے بڑے پیار سے اس کے بالوں کو سلایا تھا اور اسی پیار سے اس کا منہ چوما تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے قریب کسی کو محسوس کر کے اس نے گردن سیدھی کر کے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر فیروز صاحب کو پھر حیرت ہوئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ابراہیم؟ آفس سے جلدی آ گئے؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں بابا، بس سر میں درد ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنا دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کھانا کھا لو، پھر میں چائے بنوا کر بھیجتا ہوں۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ان کی خوشنودی کے لیے اس نے سر ہلا دیا۔ میں دراصل تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ شادی میں 2 ماہ ہیں، یہاں تو کوئی عورت بھی نہیں جو ان چیزوں کا دھیان رکھے، اور پھر کپڑے پہننے تو ملائکہ کو ہی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا تم ملائکہ کو ساتھ لے جا کر اس کی مرضی سے شاپنگ کر لینا۔ وہ اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے کہہ ہی دیا، بابا میری اور ملائکہ کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہم ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا ہے یہ نکاح ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے دبا اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔
تم نے ایسا سوچا بھی کیسے ابراہیم؟ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ صدمے اور دکھ کے مارے ان کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا بابا، وہ نظریں جھکائے بہت دھیمی آواز میں بولا تھا۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ ایک دم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ رشتہ میں نے جوڑا تھا اور تم نے سے پوچھ کر جوڑا تھا، کوئی زبردستی کی تھی تمہارے ساتھ؟ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں تو تمہاری اتنی جلدی مان جانے پر حیران تھا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا تم کیتھی میں انوالوڈ ہو۔ بابا، ان کے شک نے اسے ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار کیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے جعفر بھائی ملائکہ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ کیا میں بھی اس سے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے اس پر داغ لگے، اسے دکھ ہوگا، تو کیا اس کا دکھ دیکھ کر میرا بھائی زندہ رہ سکے گا؟ کیا میں زندہ رہ سکوں گا؟ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ابراہیم کو بے حد تکلیف ہوئی، وہ ایک دم اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ ادھر ہی بیٹھ جاؤ ابراہیم، انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ وہ باہر جانے کے لیے مڑے۔ میری بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی، انہوں نے سر کو جھٹکا دیا، لیکن وہ اپنے پر لگنے والے الزام پر ابھی تک حیران تھا۔ وہ کسی طور پر ان کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاپا، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، ملائکہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، وہ مجھ سے ڈائیورس لینا چاہتی ہے۔ دروازہ کھولتا ان کا ہاتھ رک گیا تھا، انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم؟ بابا، وہ رونے والا ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اب کی بار انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ باہر نکل گئے تھے، جبکہ ابراہیم دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا، اس کے باپ نے اسے ڈانٹا تھا، اس کا یقین نہیں کیا تھا، وہ ہر طرف سے گھاٹے میں جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور حواس باختہ آسماں اندر داخل ہوئی۔ وہ بڑے صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ گر گئے ہیں، اور وہ پاگلوں کی طرح ان کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اوندھے منہ قالین پر گرے تھے، اس نے دو زانو بیٹھتے ہوئے انہیں سیدھا کیا۔ ان کا رنگ خطرناک حد تک زرد ہو چکا تھا، جبکہ چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ وہ سانس بھی بڑی مشکل سے لے رہے تھے۔ بابا، بابا، ان کا منہ تھپتھپاتے ہوئے وہ رو پڑا تھا۔ چھوٹے صاحب انہیں ہسپتال لے جائیے، اس کے پیچھے کھڑی آسماں نے پریشانی سے کہا تو جیسے اسے ہوش آیا۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ اس نے فیروز صاحب کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کوریڈور میں چل چل کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی اور آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کر کر کے آنکھیں دکھنے لگی تھی، لیکن اسے اپنے اضطراب اور آنسوؤں دونوں پر کنٹرول نہیں تھا۔ فیروز صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، پر وقت علاج سے جان بچ گئی تھی، لیکن ابھی وہ بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر نے اسے اکیلا دیکھ کر کسی اپنے کو بلانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ کتنی دیر خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر سنبھل کر سر ہلا دیا۔ اسے ایک دم احساس ہوا تھا اس کی زندگی میں سب کچھ تو اس کا باپ ہی ہے، ان کے بغیر اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ اس کی بات کا یہ ری ایکشن ہوگا تو وہ موقع محل دیکھ کر بات کرتا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اپنے باپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور کسی حال میں بھی ملائکہ کو اپنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب دروازہ بہت زور سے بجایا گیا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی، دل گھبرا کر تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ننگے پاؤں ہی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ہریڑھی کا چہرہ نظر آیا۔ اس سے پہلے وہ غصے سے کچھ کہتی وہ بول پڑا تھا۔ ابراہیم بھائی کا فون آیا تھا، فیروز چاچو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ، وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ کتنی دیر تک ہونٹ کاٹتی رہی، پھر تیزی سے پلٹی، منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے کپڑے بدل کر وہ باہر آئی تو ساتھ لاؤنج میں کھڑے یقیناً اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جعفر حسین کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کو روتے دیکھا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے اسے ادراک ہوا تھا کہ فیروز صاحب کی اس کے باپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ ان کے باہر نکلتے وہ سر جھکائے ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ریسیپشن سے پتہ چلا کہ فیروز صاحب کو ICU سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ چاروں ان کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ کوریڈور میں داخل ہوتے ہی اس نے ابراہیم کو دیکھ لیا تھا، جو دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت میں بھینچے ان کو ہونٹوں سے لگائے گہری سوچ میں گم تھا۔ ان چاروں کے اس کے قریب پہنچنے پر بھی اس کی توجہ میں کوئی ارتکاز نہیں آیا تھا۔ جعفر حسین نے اس کے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ انہیں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ جعفر صاحب اسے گلے لگا کر رو پڑے تھے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری رات کو اس سے بات ہوئی تھی، تب تو بالکل ٹھیک تھا، اچانک کیا ہوا؟ اس کی نظریں بے ساختہ ان کے پیچھے کھڑی ملائکہ سے جا ٹکرائی۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ ملائکہ نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ میں خود نہیں جانتا انکل، جب وہ بولا تو اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ ہم مل سکتے ہیں؟ اس سے پوچھ رہے تھے۔ پاپا سو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں۔ جعفر صاحب کے ساتھ ملائکہ اور علی بھی اندر داخل ہو گئے تھے۔ نوشابہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ اندر کی طرف بڑھی تو جھجکتے ہوئے وہ بھی اندر داخل ہوا۔ فیروز صاحب جاگ رہے تھے، پتہ نہیں جعفر صاحب سے کیا بات ہوئی تھی، وہ رو رہے تھے۔ جعفر حسین سے بات کرتے ہوئے ان کی نظر دروازے میں کھڑے ابراہیم پر پڑی اور اس پر ٹھہر سی گئی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں جعفر حسین نے بھی دیکھا۔
आओ इब्राहिम, यहाँ आओ। जाफिर ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया तो फिरोज साहब को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये अपने इर्द गिर्द जो लोग देख रहे हो, ये सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और ये तुम्हारा बेटा रात से एक टांग पर खड़ा है। देखो ज़रा गौर से इसकी शक्ल, एक रात में क्या हाल हो गया इसका। उन्होंने इब्राहिम को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठा दिया। इतनी मोहब्बतों के होते हुए तुम्हें बीमार होने की सूझी कैसे, वो उन्हें डांट रहे थे, जबकि वो अपनी दुखती आंखों से कभी सर झुकाए इब्राहिम और कभी सर झुकाए खड़ी मलाइका को देख रहे थे। मैं आपसे कुछ मांगूं भाई जी, फिरोज़ साहब बड़ी धीमी आवाज़ में बोले। तुम हुक्म करो फिरोज़। जाफिर हुसैन ने उनके बाजू पर हाथ रखा था। आप मलाइका की रुखसती कर दें। मुझे नहीं पता मेरी कितनी ज़िंदगी बाकी है। मैं अपनी ज़िंदगी आंखों के सामने अपने बच्चों को आबाद देखना चाहता हूँ। मैं घर में मलाइका को चलते फिरते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। मैं इब्राहिम के बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहता हूँ। वो साथ रो रहे थे। जाफिर हुसैन के साथ साथ नुशाबर अली की आंखों में भी आंसू आ गए थे, जबकि इब्राहिम ने अपनी आंखों को सख्ती से भींचकर अपने आंसू को बाहर आने से रोका था। फिरोज़, तुम इंशाल्लाह सब देखोगे। ऐसी नाउम्मीदी की बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, आप भी फैसला करें, वो ज़िद्दी अंदाज में बोले। फैसला क्या? जो तुम कहोगे वही होगा। उनकी नज़रें मलाइका की तरफ उठी जो रो रही थी। मलाइका, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं। कैसी बातें करते हो फिरोज़? मलाइका क्यों एतराज़ करेगी? तुम्हारी ही बेटी है, निकाह तो हो चुका है, बात रुखसती की है, तो तुम चाहो तो अभी मलाइका को साथ ले जाओ। अपने बाप की उस जज्बाती मोहब्बत पर मलाइका ने तड़प कर बाप को देखा था। मैं मलाइका के मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो बगौर उसे देख रहे थे जो बिल्कुल खामोश थी। मलाइका, जाफिर हुसैन ने उसे पुकारा तो बड़ी दिक्कत से उसने सर नफ़ी में हिलाया था। इब्राहिम, उन्होंने अबू से पुकारा था। तुम्हें कुछ कहना है? उसके पास कहने को अब बचा ही क्या था? पहले ही वो कहकर बहुत पछता रहा था। जिसको कहना था वही हथियार डाल चुकी थी। उसने भी सर नफ़ी में हिला दिया। 3 दिन बाद फिरोज़ साहब अस्पताल से घर आए थे और शादी 2 हफ्ते बाद तय पाई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, कार्ड बढ़ चुके थे। फिरोज़ साहब ने उस दिन के बाद इस मौजू पर दोबारा उससे बात नहीं की थी। वो इसी में खुश थे कि शादी हो रही थी और मलाइका की तरफ से भी बिल्कुल खामोशी थी, और यही बात उसके लिए हैरान कुन थी। फिरोज़ साहब आजकल ज़्यादा वक्त जाफिर साहब की तरफ गुजार रहे थे। आज भी वो वहाँ गए हुए थे और इतवार की वो होने की वजह से वो घर पर था। पहले तो वो टीवी देखता रहा, फिर उकताकर बाहर लॉन में आ गया। वो पाइप हाथ में लिए पौधों को पानी दे रहा था जब गेट खुला और अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर वो हैरान होने से पहले परेशान हुआ था। शादी में सिर्फ 5 दिन थे और ये उस वक्त यहाँ थी, और उसका यहाँ होना ज़रूर किसी गड़बड़ का इशारा था। वो तेज़ी से चलते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। पापा घर पर नहीं है, उसने कहकर नज़रें फिर क्यारियों पर टिका दी। चाचू हमारी तरफ है, मैं आपसे बात करने आई हूँ। उसने ना कुछ पूछा था ना उसकी तरफ देखा था। मैंने आपसे कहा था मुझे आपसे शादी नहीं करनी, फिर भी आपने मना नहीं किया। आपको क्या लगता है मुझे बहुत शौक है आपसे शादी करने का? वो उसकी आंखों में देखकर बोला। आहांत के एहसास ने एक पल में उसके चेहरे का रंग बदल दिया था। उसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर इब्राहिम ने नज़रों का जाविया बदल दिया। मैंने बाबा से मुकम्मल तो नहीं, मुख्तसर बात की थी, लेकिन इतनी सी बात का रद्द-ए-अमल आप देख चुकी हैं। मुझे अपने बाबा की जान से ज़्यादा कोई चीज़ मुझे अजीज़ नहीं। और दूसरी बात, आप आखिर मेरे कंधों पर बंदूक रख कर क्यों चलाना चाहती हैं? यह सवाल आपसे भी पूछा गया था, आप मना कर सकती थी। मलाइका कितनी देर दांत पर दांत जमाए उसे देखती रही। उसे पहले ये शख्स अच्छा नहीं लगता था, आज और भी बुरा लगने लगा था। मैंने आपसे कोई मशवरा नहीं मांगा, मुझे बस डाइवोर्स चाहिए, दैट्स इट। सॉरी, आई कांट डू दिस। वो बेनियाजी से बोला तो वो तिलमिला उठी थी। यू विल पे फॉर इट, तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ओके लेट्स सी, ठीक है देखते हैं। उसकी धमकी पर वो मुस्कुराकर बोला। वो गुस्सीली नज़र डालकर वापस मुड़ गई, जबकि अपनी बात कहने के बाद वो पहले की निस्बत मुतमईन था। ढोल पर पड़ने वाली हर थाप उसके सर पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। एक तरफ अपनी बेबसी और बेइज्जती का एहसास और दूसरी तरफ फराज का रोता चेहरा। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो मुझे उम्मीद दिलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारा मतलब क्या है फराज? मैं ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, अपनी गलती मुझ पर मत डालो। उस वक्त तुम हिम्मत कर लेते तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। ना मुझे नापसंदीदा इंसान से शादी करनी पड़ती और ना तुम यहाँ रो रहे होते। पीले जोड़े में उसका गोरा रंग दमक रहा था। फराज ने बामुश्किल अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाई थी। मलाइका प्लीज़ कुछ करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी इल्तिजा पर मलाइका के तासुरात खुद ब खुद नरम पड़ गए थे। वो कुछ कहने के बजाय अपने हाथों में पहनी चूड़ियों पर उंगली फेरने लगी। तुमने तो कहा था वो तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो गया था। मलाइका ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। मैं तो खुद हैरान हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उसके साथ ऐसा सलूक करूँगी कि वो मुझे खुद तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। उसके चेहरे से उसका अज़म साफ नज़र आ रहा था, लेकिन फराज के इज़्तिराब में कोई फ़र्क नहीं आया था। मलाइका, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे तुमसे मोहब्बत हो? उसकी नज़रों में एकदम इब्राहिम की तंजिया नज़रें और बेजार अंदाज़ा आया था। उसका सर बेसाख्ता नफ़ी में हिला था।
جو کچھ میں کہہ چکی ہوں اس کے بعد محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر محبت نہیں تو پھر کیا وجہ جو وہ تمہیں طلاق نہیں دے رہا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ بدلہ لینے کے لیے تمہیں ڈائیورس نہ دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر لوں گی، بس تم حوصلہ رکھو اور بار بار ایموشنل ہو کر مجھے بھی پریشان نہ کرو۔ کھٹکے پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ہینا کھڑی تھی۔ نیچے رسم شروع ہونے والی ہے، ابراہیم بھائی آ گئے ہیں۔ آج کا دن کسی بھی انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو بھی اس دن کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا، لیکن آج جب وہ دن آ گیا تھا تو جیسے دل خوبصورت جذبات سے آ رہی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ آج والی کیفیت نہیں تھی جو نکاح والے دن تھی، کیونکہ آج وہ اس کے دل کی کیفیت جانتا تھا۔ اس کی نظر غیر ارادی طور پر اپنے بائیں جانب کھڑے فیروز صاحب پر پڑی، جو کھوجتے انداز میں اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے ہونٹ میں کان کے انداز میں مسکرائے تھے اور آخر تک وہ سب ٹھیک ہے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بیٹھا رہا۔ رخصتی پر اس کے سوا سبھی رو رہے تھے، جن میں فیروز صاحب بھی شامل تھے۔ ہوٹل سے گھر تک کا فاصلہ اس نے یہی سوچتے ہوئے گزارا تھا کہ آگے کیا ہوگا، اسے کیا کرنا ہے۔ ساتھ بیٹھے وجود نے بھی اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی۔ گھر میں ان کا استقبال فیروز صاحب نے کیا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے کلا اتار کر صوفے پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ کر شیروانی کے 3 بٹن کھول کر گہرا سانس لیا۔ دلہن بھابھی کے لیے کچھ لاؤں؟ آسمہ نے بڑے اشتیاق سے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا کچھ کھانا ہے آپ نے؟ فیروز صاحب کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں تھکن اور اپنوں کو چھوڑنے کا احساس صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دوسری نظر ابراہیم پر ڈالی جو آنکھیں بند کیے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ابراہیم، ان کے پکارنے پر اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ ملائکہ کو کمرے میں لے جاؤ، وہ تھک گئی ہوگی۔ اس نے ایک ٹھہری ہوئی نظر ان پر ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ آؤ بیٹا۔ فیروز صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ صاحب جی، ابراہیم بھائی کو کہیے دلہن بھابھی کو گود میں اٹھا کر لے جائیے۔ آسمہ کے شرارتی انداز پر دوسری ملازمین بھی کی کرنے لگی، جبکہ فیروز صاحب سر جھکا کر مسکرا دیے تھے، لیکن جن دونوں کے لیے یہ مشورہ تھا وہ بالکل دونوں سنجیدہ تھے۔ ابراہیم، ملائکہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاؤ۔ ابراہیم نے اکتائی ہوئی نظر ملائکہ کے سجے ہوئے روپ پر ڈالی اور اگلے پل اس کا مہندی اور انگوٹھوں سے سجا ہاتھ تھام لیا۔ ایک کرنٹ تھا جو اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا تھا۔ اس نے بڑے بے ساختہ انداز میں اپنا ہاتھ کھینچا، لیکن اگلی طرف گرفت مضبوط تھی۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر ساتھ چلتے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، گلاب کی دل فریب مہک نے اس کا استقبال کیا۔ اندر قدم رکھتے ہی زمین سے دیواروں تک گلاب کے پھول ہی پھول سجے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ فیروز صاحب ان کے پیچھے ہی آئے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے منہ دکھائی میں اسے سونے کا سیٹ دیا تھا۔ بیٹا، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو۔ تمہیں اور ابراہیم کو لے کر میں نے بہت خواب دیکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پورے بھی ہوں۔ ابراہیم کی ماں نہیں، ورنہ وہ تمہیں بہت سی باتیں سمجھاتی۔ میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں، ہمیں اور اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ جس طرح تم جعفر بھائی کو عزیز ہو، بالکل اسی طرح مجھے پیاری ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے پاؤچ کے نگوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ تمہارا استقبال تمہاری شایان شان ہو، لیکن اگر کوئی کمی لگے تو بتا دو۔ اپنی اتنی پذیرائی اور ان کی محبت پر اس کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ رونا نہیں ملائکہ، تم رو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ انہوں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ ابراہیم یار، تمہاری بیوی رو رہی ہے اور تم وہاں کھڑے ہو، چپ کرواؤ اسے، یہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے شرارتی انداز میں ابراہیم سے کہا تو ملائکہ نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ اوکے بیٹا، آپ آرام کرو، صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم میری بات سنو۔ دروازے تک پہنچ کر انہوں نے ابراہیم کو آواز دی۔ وہ ان کے پیچھے باہر نکل گیا۔ ان کے باہر نکلتے ہی ملائکہ نے گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور سرسری انداز میں کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے نظریں سامنے جم کر رہ گئی۔ سامنے دیوار پر اس کی نکاح کی تصویر تھی۔ تصویر اتنی خوبصورت تھی کہ کتنی دیر تک وہ خود کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس نے گھبرا کر نظریں ہٹا لی اور کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہوتے ہی نظریں سامنے دیوار پر لگے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی۔ وحشت کے احساس نے اسے ایک پل میں اپنے گھیرے میں لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا، وہ الماری میں سے کچھ نکال رہے تھے۔ وہ منتظر نظروں سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ڈبہ نکال کر انہوں نے بھرپور نظر اپنے بیٹے پر ڈالی۔ براؤن شیروانی جس پر گولڈن کام تھا میں اس کا وجیہہ سراپا بہت شاندار لگ رہا تھا۔ انہوں نے نظروں ہی نظروں میں اس کی نظر اتاری تھی۔ میں نہیں جانتا ابراہیم، ایسی کیا بات ہوئی جو تم نے اس دن ملائکہ سے نکاح ختم کرنے کی بات کی تھی؟ حالانکہ پہلے تو تم بہت خوش تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ملائکہ ایسا کہہ سکتی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے قالین کے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی اتنی طویل خاموشی اس کی ناراضی کا اظہار تھا۔ اتنے مزاج آشنا تو وہ تھے ہی،
وہ اس کے قریب آ گئے۔ تمہاری خوشی کا دوسرا نام ہے، شادی خوشی کا دوسرا نام، اور میں نے ملائکہ سے تمہاری شادی تمہاری خوشی کے لیے کی تھی، لیکن تم خوش نہیں لگ رہے۔ میں بہت پریشان ہوں ابراہیم، کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا؟ وہ اب بھی خاموش تھا۔ اگر میں نے کچھ غلط فیصلہ کر دیا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا، اب کی بار اس نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ابراہیم، دو آنسو بڑی تیزی سے ان کی آنکھ سے نکلے تھے۔ اگر ملائکہ کی کوئی بات تمہیں بری لگی ہے تو اسے معاف کر دو، میری خاطر اسے پیار سے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے گی۔ پاپا سب ٹھیک ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر سب ٹھیک ہے تو تم خوش کیوں نہیں ہو؟ میں خوش ہوں بابا، صرف آپ کی بیماری کی وجہ سے کچھ ٹینس ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اور ملائکہ ایک ساتھ خوش رہو تو میری عمر 10 سال اور بڑھ جائے گی۔ تم اب جاؤ اور یہ ملائکہ کو دے دینا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈبہ اسے تھمایا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ رسم ہوتی ہے منہ دکھائی کی، آپ پلیز اپنی میڈیسن لے لیں۔ میں لے لوں گا، تم جاؤ۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا تو وہ باہر نکل آیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ صاف ستھرا چہرہ لیے گلابی نائٹی میں صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ کشن اس کے گود میں تھا۔ اسے قطعی کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ بیڈ پر رکھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر آیا وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر بیڈ سے ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس کے ہاتھ نہ بڑھانے پر اسے بولنا پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبہ تھام لیا، لیکن کھول کر نہیں دیکھا۔ آپ سونا چاہتی ہیں تو سو جائیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں سوؤں گی؟ وہ جو اتنی دیر سے سب بھلانے کی کوشش میں تھا اس کا ضبط جواب دے گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ سونے کا۔ مائنڈ یور لینگویج، وہ تل ملا کر بولی۔ میں کب سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں۔ وہ ایک دم آپ سے تم پر آیا تھا اور اس کے منہ سے تم سن کر ایک پل کے لیے وہ چپ کی چپ ہی رہ گئی اور اگلے پل غصے کے مارے کھڑی ہو گئی۔ کس نے کہا ہے آپ کو میری بدتمیزی برداشت کرنے کے لیے؟ میں نے صاف آپ کو کہا تھا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا آپ نے۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تم ہی مجبور تھی؟ میں تم سے زیادہ مجبور تھا۔ جب پاپا نے تم سے پوچھا تھا تب تم انکار کر دیتی۔ میں انکار کر سکتی تو آپ کو کہتی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کشن غصے سے صوفے پر دے مارا۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ غصے میں نظریں پھیرے کھڑے تھے۔ نہ کمرے کا فسو پھیلاتا ماحول اور نہ ان کے درمیان قائم رشتہ، کوئی چیز بھی انہیں متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ چونک کر بولا، میں یہاں نہیں سو سکتی۔ اس کا ہاتھ ہینڈل کی طرف بڑھا تھا جب اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر رخ اپنی طرف کیا تھا۔ ملائکہ کے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار وہ گھبرائی تھی۔ تمہیں شاید اپنی عزت پیاری نہیں، لیکن مجھے ہے۔ باہر سب نوکر ہیں، بابا ہے، کیوں میرا اور اپنا تماشا بنوانے پر تلی ہو؟ اس کی نیلی آنکھیں غصہ لیے اس پر جمی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اگر آپ کو اپنی عزت اتنی پیاری ہے تو مجھے آزاد کر دے۔ ابراہیم نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ جب کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ جس طرح تم اپنے ڈیڈی سے پیار کرتی ہو اس طرح میں بھی اپنے بابا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ان دونوں کے لیے یہ شادی بہت اہمیت رکھتی ہے اور ان کے لیے کچھ عرصہ تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں کے درمیان ہسبینڈ وائف والا کوئی ریلیشن نہیں ہوگا، لیکن باہر سب کچھ نارمل شو کرنا ہوگا مناسب وقت پر۔ میں خود سب ختم کر دوں گا۔ کہہ کر وہ واپس بیڈ کی طرف مڑا تھا۔ میں کارپیٹ پر نہیں سو سکتا اور نہ صوفے پر، میں کمفرٹ فیل کروں گا، اس لیے میں بیڈ پر سوؤں گا۔ تمہیں جہاں سونا ہے دیکھ لو۔ اس نے کمبل اس کی طرف اچھالا جو اس کے قدموں میں گرا تھا۔ لائٹ آف کر دینا، کہہ کر اس نے کمبل سر تک اوڑھ لیا، جبکہ وہ قہر آلود نظروں سے اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ آخر کار خود ہی تھک کر اس نے کمبل اٹھایا اور صوفے پر لیٹ کر کمبل تان لیا۔ لائٹ اس نے بند نہیں کی تھی۔ ولیمہ کے بعد وہ مما ڈیڈی کے ساتھ گھر آ گئیں۔ رسم کے مطابق ابراہیم کو بھی آنا تھا، لیکن اس نے فیروز صاحب کی تنہائی کا بہانہ کر کے معذرت کر لی تھی اور اس نے شکر ادا کیا تھا۔ رات کو وہ چاروں دیر تک جاگتے رہے۔ صبح اٹھتے ہی اس نے ہینا اور فراز کو فون کیا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی کنو کھا رہی تھی جب ہینا گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار خوش ہو گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کے گلے لگتے ہوئے ہینا نے کہا تھا۔ یہ لو میرج نہیں تھی کہ خوشی کے مارے ایک رات میں ہی میں خوبصورت ہو جاتی۔ کیا ابراہیم بھائی نے تمہیں کچھ کہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی مجھے کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہینا نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ واقعی جو تم انہیں کہہ چکی ہو اس کے بعد ان کی تو بولتی ہی بند ہو گئی ہوگی۔ ہینا کے طنز کا اس نے بالکل بھی برا نہیں مانا تھا۔ سچی بات سے سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اس کا انداز لاپرواہ تھا۔ بات سچ یا جھوٹ کی نہیں، شرافت کی ہے۔ مان لو کہ وہ ایک شریف آدمی ہے۔ تمہاری خوش قسمتی رہی ہے ملائکہ کہ تمہیں ہمیشہ محبت مل جاتی ہے۔ یہ ان کی شرافت ہے، یہ محبت۔ یہ انہوں نے نہ تمہیں ٹارچر کیا اور نہ کوئی زبردستی، ورنہ جو تم کر چکی ہو اس کے بعد کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہاں شرافت کہہ سکتی ہو لیکن محبت نہیں۔ وہ خود مجھے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن نہیں ہوں گے، صرف دنیا والوں کے لیے دکھاوا ہی کرنا ہے اور کچھ عرصہ بعد وہ خود ختم کر دیں گے۔ ہینا کتنی دیر تک حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہی۔
तुम डाइवोर्स को क्या समझती हो, कोई मजाक? मुंह खोला और डाइवोर्स मांग ली? किस्मत से इतना अच्छा इंसान मिलता है, अभी भी वक्त है। इब्राहिम भाई से एक्सक्यूज़ कर लो, उनसे कहो मैंने मजाक किया था, मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। मलाइका ने नफ़रत से नाक सिकोड़ी। मुझे उसकी माफ़ी तो क्या, उसकी ही ज़रूरत नहीं। और प्लीज़ नसीहतें करना बंद करो। वो अभी कुछ और कहने वाली थी कि अली को आता देखकर खामोश हो गई। वो अली से बातें कर रही थी जब ही फराज भी आ गया। तुम कहाँ होते हो यार, नज़र ही नहीं आते। शादी में भी सिर्फ तुम मेहंदी वाले दिन आए, ना शादी ना वलीमा पर। तबीयत तो ठीक है? कमज़ोर भी लग रहे हो। वो वाकई कमज़ोर लग रहा था। बस यार पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ हूँ, लास्ट टाइम पेपर नहीं दे सका, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। वाह बड़ी मेहनतें हो रही हैं, लगता है मुंडे का शादी का मूड बन रहा है। अली ने मजाक करते हुए हिना को देखा। हाँ बात तो यही है, उसने किन अखियों से मलाइका को देखते हुए कहा, जो जूस पीते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। अली मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे काम है। हिना ने उठने के साथ अली को भी हाथ पकड़कर खड़ा किया। उसके जाते ही फराज ने अपना रुख मलाइका की तरफ किया। बहुत खुश लग रही हो, उसका अंदाज़ तंजिया था जिसे मलाइका ने महसूस नहीं किया। तुमने उससे डाइवोर्स की बात की थी? हाँ। फिर उसने क्या कहा? फराज ने बेताबी से पूछा। उसने क्या कहना था? उसने कहा वो दे देगा, मुनासिब वक्त का इंतज़ार है। वो कंधे उचकाकर बोली। फराज जो कितने दिन से खुद साख्ता आग में जल रहा था भड़क उठा। वो मुनासिब वक्त कब आएगा? जब मैं मर जाऊंगा। रुखसती से पहले भी तुमने कहा था वो डाइवोर्स दे देगा, लेकिन उसने नहीं दी। फिर तुमने कहा तुम शादी वाले दिन ले लोगी, लेकिन उसने फिर भी नहीं दी। अब तो शादी को भी 4 दिन गुजर गए हैं, आखिर वो क्यों नहीं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा? उसकी आंखें लाल हो रही थी। कहीं उसकी नीयत तो ख़राब नहीं हो गई? उसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया? बातों के साथ उसके चेहरे से भी वहशत छलकने लगी थी और मलाइका दुख के मारे सुन्न हो गई थी। तुम्हें शर्म आना चाहिए फराज, मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। अभी किसी की इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर हाथ लगा सके। तुम अभी फ़ैसला कर लो तुमने क्या करना है। मैं किसी कीमत पर कोई तंज बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अभी गुस्से में आ गई। फराज को एकदम अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ था। उसने दोनों हाथों में अपना सर गिरा लिया। आई एम सॉरी मलाइका, वेरी सॉरी। मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था और ना सोचना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। तुम्हारी शादी वाले दिन से लेकर आज तक मैं एक अजाब से गुजर रहा हूँ। मैं रात को सोने लगता हूँ तो नींद नहीं आती, बार बार तुम्हारा चेहरा जहन में आता है, साथ में वो शख्स, और फिर ये ख्याल कि तुम उसके साथ हो। मैं क्या करूँ? उसने अब अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ा था। तुम इतनी खूबसूरत है कि कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, वो तो फिर तुम्हारा शौहर है। मलाइका बेख्तियार गहरा सांस लिया। फराज खुद को टॉर्चर करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यही बात उसे मुझसे दूर रखने के लिए काफ़ी है। और जहाँ तक मियाँ बीवी की बात है, वो हम एक दूसरे को मानते ही नहीं। डाइवोर्स देना इतना आसान नहीं, क्योंकि डाइवोर्स से बहुत से लोगों को तकलीफ़ होगी जो मुझसे और उससे जुड़े हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं उस पर दबाव डालूँगी। मैं तुम्हें फ़ोन करूँ? वो इजाज़त मांग रहा था। नहीं, मैं खुद कर लिया करूँगी। वो कुछ देर खामोशी से बैठा रहा, फिर खड़ा हो गया। बैठो तो, हिना चाय लेने गई है। नहीं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, वो कहकर मुड़ गया। मलाइका की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया। कार ड्राइव करते हुए वो मुकम्मल तौर पर खामोश था, और ये खामोशी पिछले 3 घंटे से थी, जब वो और फिरोज़ साहब उसे लेने आए थे। वो जानती थी अगर उसे वापस जाने की खुशी नहीं थी तो इब्राहिम को भी उसको लेने आने की कोई खुशी नहीं। घर पहुंचकर वो कमरे में चला गया था, जबकि वो फिरोज़ साहब के पास टीवी लाउंज में बैठ गई। रात को 12 बजे के करीब जब वो कमरे में आई तो वो राइटिंग टेबल पर कुछ पेपर्स के साथ लैपटॉप खोले बैठा था। उसकी मौजूदगी को उसने महसूस तो किया था, लेकिन उसे देखा नहीं। वो भी उसे नज़रअंदाज करके ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब वो वापस आई तब भी वो उसी नहमाक से अपने काम में मसरूफ़ था। आपने चाचू से बात की? वो उसके बिल्कुल पीछे आकर अचानक बोली तो उसका तेज़ी से चलता हाथ एकदम रुका था। उसने मुड़कर उसे देखा। वो उसके इतने करीब खड़ी थी कि उसके लिबास से उठने वाली खुशबू वो महसूस कर सकता था। उसकी नीली आंखों में देखते हुए जाने उसे क्या हुआ कि वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी थी। किस बारे में? उसे वाकई ध्यान नहीं था। हमारे डाइवोर्स के बारे में। ओह, इब्राहिम ने गहरा सांस लेकर गर्दन फिर मोड़ ली। अभी नहीं। तो कब करेंगे? वो झुंझला कर बोली। जल्द ही। जल्द ही कब? शादी को भी हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया है। 8 दिन ही गुजरे हैं, 8 साल तो नहीं। मेरे लिए 8 दिन भी 8 साल के बराबर है, वो गुस्से से बोली। मैं भी इस अजाब से जल्दी निजात चाहता हूँ। मलाइका के सर पर लगी तलवों पर बुझी। आपने मुझे अजाब कहा? इब्राहिम के होंठों को एक मुस्कुराहट ने छुआ था।
میں کام کر رہا ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ ملائکہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے آگے بڑھ کر اس نے اس کا لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے سامنے رکھے سارے صفحے اٹھا کر قالین پر پھینک دیے۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ وہ حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں بہت بڑا عذاب ثابت ہوں گی۔ اسے غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ دھمکی دے کر وہ دھم دھم کرتی صوفے پر گئی، پھر واپس بیڈ تک آئی، کمبل اٹھایا اور صوفے میں گم ہو گئی۔ اس دوران ابراہیم اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر پیپرز اٹھائے، ان کی ترتیب صحیح کر کے ٹیبل پر رکھے، کھڑے ہو کر بھرپور انگڑائی لی۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ وہ کچھ دیر کمبل کو گھورتا رہا۔ اگلے پل اس نے جھٹکے سے کمبل کھینچا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ میرا کمبل ہے، تمہارا ڈریسنگ روم میں ہے۔ وہ کمبل لے کر لیٹ گیا اور کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گئی، کمبل لا کر صوفے پر رکھا اور اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر قالین پر پھینکا اور خود کمبل تان کر لیٹ گئی۔ اس نے کمبل کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، ساتھ ڈر تھا کہ وہ دوبارہ کمبل نہ کھینچ لے، لیکن مسلسل خاموشی تھی۔ اس نے ذرا سا کمبل ہٹا کر دیکھا، لائٹ بند ہو چکی تھی اور وہ لیٹ چکا تھا۔ اس نے بھی مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ کھٹ پٹ کی آواز پر اس نے بندی بندی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ شلوار قمیض میں کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے کمبل چہرے سے نیچے کیا۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم بھی پڑھ لو۔ اسے پہلا جھٹکا اس بات پر لگا کہ وہ نماز پڑھتا اور دوسرا جھٹکا کہ اس سے بھی نماز پڑھنے کو کہا تھا۔ وہ نکل چکا تھا۔ تھوڑی دیر تو وہ حیرت سے سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر دوبارہ کمبل اوڑھ لیا۔ جب وہ واپس آیا وہ سو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر دوبارہ لیٹ گیا۔ رات کے منظر یاد آئے، وہ پھر مسکرایا تھا۔ اس نے گردن گھما کر صوفے کی طرف دیکھا۔ اس کے بال کمبل سے باہر جھانک رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سب بھول گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ جا کر کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھے، سوتے میں کیسی لگتی ہے، اور پھر خود ہی سر جھٹک کر آنکھیں بند کر لے۔ آنکھ کھلتے اس نے سب سے پہلے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 10 بج رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ بیڈ پر نہیں تھا، بستر صاف اور کمبل طے تھا۔ بات لے کر وہ لاؤنج میں آئی، جہاں مکمل خاموشی تھی۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اسی طرف مڑ گئی۔ دلہن بھابھی آ گئی۔ اس پر پہلی نظر آسماں کی پڑی تھی۔ اس کے کہنے پر ان دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ فیروز صاحب نے حیرت سے ایک نظر ڈال کر نظریں چکا لی، جبکہ ابراہیم کی پہلی نظر میں حیرت اور بعد میں ناگواری اتر آئی تھی۔ گڈ مارننگ کہہ کر وہ فیروز صاحب کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کالی جینس پر نیلی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بابا بیٹا کیا لوگی آپ؟ فیروز صاحب نے اس سے پوچھا، جبکہ نگاہیں مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض کر رہے تھے۔ ابراہیم نے آسماں کی طرف دیکھا، جو بار بار چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے ناگواری سے پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ اوکے بابا، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا، جبکہ وہ لاپرواہی سے ناشتہ کرتی رہی۔ سارا دن جلنے کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ لاؤنج بھی خالی تھا، حالانکہ جب وہ واپس آتا تھا فیروز صاحب لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ وہ کچن کی طرف دیکھا گیا، آسماں بھی نہیں تھی۔ وہ حیران ہوتا ہوا کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی صبح والے حلیے میں تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ ڈیڈی کی طرف گئے ہیں۔ اور آسماں؟ کوٹ اتارتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ کہہ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو صوفے پر بیٹھ کر اس نے بغور اسے دیکھا۔ جتنے دن تم یہاں ہو اس طرح ڈریس اپ ہوا کرو، ڈریس اپ مت ہوا کرو۔ ملائکہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ میں شروع سے ہی ایسے کپڑے پہنتی ہوں۔ میں نے تو پہلے کبھی تمہیں ایسے کپڑے میں نہیں دیکھا۔ اسے آپ اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ چینل بدلتے ہوئے بولی۔ جو بھی ہے، گھر میں بابا ہے، میل سرونٹ ہے، اچھا نہیں لگتا۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ اب میں یہ دیکھوں کہ نوکروں کو کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں۔ میں اپنے گھر بھی یہیں پہنتی تھی، ڈیڈی نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، اور چاچو نے بھی۔ مجھے کچھ پرابلم نہیں۔ آپ کو پھر کیا پرابلم ہے؟ بائی دا وے، آپ لندن سے آئے ہیں یا لالو کھیت سے؟ آخر میں اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ بے شک میں لندن سے آیا ہوں، لیکن میری سوچ مختلف ہے۔ میرے خیال میں لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی نہیں۔ جبکہ یہ لباس آپ کو نمایاں کرتا ہے۔ گھر میں اگر غیر مرد نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ ملائکہ آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ انگریز ماں کی اولاد تھا، لندن میں پلا بڑھا تھا۔ اس کے خیال میں تو اسے بہت عیاش ماڈرن ٹائپ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے تو عجیب روپ سامنے آ رہے تھے، پہلی نماز اور اب یہ مذہبی لیکچر۔ یہ ڈریس چینج کر لو۔ سوری، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہی کروں گی۔ آپ کو اگر اعتراض ہے تو مجھے گھر سے نکال دیں۔ ابراہیم نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جتنا بے بس وہ خود کو محسوس کر رہا تھا اتنا زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسی کے لیے سزا بن گئی تھی۔ ملائکہ اس کے لیے حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی بن چکی تھی، جسے وہ نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ ہر وہ چیز جو اس کے لیے ناپسندیدہ تھی وہ اسے کرتی تھی۔
اپنے لیے اس نے جس طرح کی لڑکی کو سوچا تھا۔ ملائکہ کو دیکھ کر وہ خاکہ مکمل ہوا تھا، لیکن ملائکہ کو اپنا کر اسے جان کر وہ بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس نے مرد ہو کر ساری زندگی بہت صاف گزاری تھی، اور جو بیوی ملی تھی اس کے دل میں کوئی اور تھا۔ اس نے کیتھی جیسی پرخلوص لڑکی سے جو صرف اس سے محبت کرتی تھی شادی نہیں کی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، اور ملائکہ جو مسلمان تھی اس نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کیتھی پر ملائکہ کو ترجیح دی تھی۔ شادی کو کافی دن گزر گئے تھے۔ شروع کے کچھ دن وہ گھر رہی، پھر صبح اس کے آفس جانے کے بعد گھر سے نکلتی، رات کو واپس آتی تھی۔ اس نے اس دن کے بعد اسے کسی چیز سے نہیں روکا تھا۔ اس دن وہ گھر آیا تو حیرت انگیز طور پر ملائکہ گھر پر تھی اور کھانے پر اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ملائکہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ چائے کا کپ لے کر فیروز صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو۔ ان کے اداس لہجے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ملائکہ والی بات سے ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، ملائکہ بری لڑکی نہیں، اس میں بچپنا زیادہ ہے، کچھ لاڈ پیار نے اسے ضدی بنا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں بابا، لیکن یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ملائکہ کے موضوع پر اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں تم دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے ہو۔ صرف 2 ماہ ہوئے ہیں تمہاری شادی کو، ایسا لگتا ہے 22 سال گزار چکے ہو تم دونوں۔ وہ سارا دن جعفر بھائی کی طرف گزار کر آتی ہے، تم سارا دن آفس رہتے ہو۔ پہلے میری وجہ سے جلدی آ جاتے تھے، اب وہ بہانہ بھی نہیں رہا۔ نئے شادی شدہ جوڑوں میں تو اتنا پیار ہوتا ہے، تم دونوں میں وہ بے تکلفی، وہ محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ ان کے سوال پر وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ ایسی بات نہیں بابا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں ہنی مون کے لیے کب جا رہے ہو؟ ایک اور دھماکہ کیا تھا انہوں نے۔ وہ ہنکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹا، میں نے ہنی مون کے لیے کہا ہے، تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے تمہیں کوئی سزا سنا دی ہو۔ یہ سزا سے کم تو نہیں، وہ دل میں بولا۔ بابا، ابھی پلان نہیں کیا تو کر لو، ملائکہ سے پوچھو اسے کہاں جانا ہے۔ جی، وہ صرف یہی بول سکتا تھا۔ اور اب میں اکیلے رہ رہ کر بور ہو گیا ہوں، کچھ میری بھی فکر کرو۔ اور شرارتی انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ کیا بابا؟ وہ بے دھیانی میں پوچھنے لگا۔ یار، کوئی پوتا پوتی بھی تو آنا چاہیے۔ اسے زبردست اچھو لگا تھا اور فیروز بے ساختہ کہکہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ ابراہیم، تم نے شرمانے میں لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ بابا اب سو جائیے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کل رات سے فیروز صاحب کی طبیعت خراب تھی، فلو کے ساتھ بخار تھا۔ 2 بجے کے قریب اس نے گھر فون کیا۔ فون آسما نے اٹھایا تھا۔ فیروز صاحب کی طبیعت کا پوچھ کر اس نے ملائکہ کا پوچھا، اور جو اس نے سنا وہ اس کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھا۔ وہ گھر پہ نہیں تھی۔ وہ فون بند کرتے ہی کھڑا ہو گیا۔ سارا رستہ اس کا دماغ کھولتا رہا۔ لاپرواہی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا فیروز صاحب کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ سو رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ وہ لاؤنج میں پہنچا۔ جب وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو تھام کر گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے میں لایا تھا۔ شوق کے مارے وہ نہ بول سکی اور نہ ہی ہاتھ چھڑا سکی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اب غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تم انتہائی بدتمیز، ضدی اور خود پسند لڑکی ہو، جسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ تم جانتی بھی ہو بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اگر تم ایک دن باہر نہ جاتی تو کیا قیامت آ جاتی۔ میرے بابا ہونے کے علاوہ تمہارے بھی وہ کچھ لگتے، اسی رشتے سے ان کی پرواہ کر لیتی۔ جب سے تم سے ملا ہوں، سوائے تکلیف کے تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ جتنی دیر یہاں ہوں تب تک اپنے بوائے فرینڈ سے ملنا بند کرو۔ وہ اتنی دیر سے خاموشی سے اسے سن رہی تھی، آخری بات اسے تیر کی طرح لگی تھی۔ انف، بہت بول چکے آپ، میں چپ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ کا دل کرے آپ بولتے جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ڈاکٹر کو چھوڑ کر چاچو کی میڈیسن لینے گئی تھی، راستے میں ٹائر پنکچر ہو گیا، اور دوسری بات یہ، اب مجھے یہاں نہیں رہنا، میں اپنے ڈیڈی کے پاس جا رہی ہوں۔ اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ ابراہیم جیسے ایک دم ہوش میں آیا۔ جب اندر آیا وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی؟ اس نے غصے سے سامنے کھڑے ابراہیم کو دیکھا، لیکن کپڑے نکالنے نہیں چھوڑے تھے۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر سارے کپڑوں کو اٹھا کر دوبارہ وارڈروب میں پھینکا، اس کے قریب رکھا ہینڈ بیگ بھی اندر پھینکا۔ وارڈروب لاک کر کے اس نے چابی اپنے کوٹ میں ڈال لی۔ اگر کمرے سے بھی باہر قدم رکھا تو بہت برا ہوگا۔ اس کے ساتھ کبھی کسی نے اس طرح کا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی تک ساکت کھڑی تھی۔ اس کے ساکت وجود میں حرکت دروازہ بند ہونے کی آواز سے ہوئی تھی۔ وہ باہر آیا تو آسما دروازے کے قریب کان لگائے کھڑی تھی۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا تو وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں چائے کا پوچھنے آئی تھی۔ نہیں چاہیے، بابا کے لیے سوپ لے آؤ۔ وہ ان کے کمرے میں آیا تو وہ اٹھ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اب کیسی طبیعت ہے بابا؟ ٹھیک ہوں یار، ذرا سا بخار ہی تو ہے، وہ بھی اب اتر گیا۔ تم جلدی کیوں آ گئے؟ اور ملائکہ کہاں ہے؟ ملائکہ کا ذکر وہ گول کر گیا۔ بابا آپ کو بھوک لگی ہے؟ ہاں یار، کچھ کھلا دو۔ آسما سوپ لے آؤ۔ اس نے آسما کو آواز دی۔ وہ جیسے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، فوراً اندر آ گئی۔ تم جاؤ، ٹرے تھام کر اس نے کہا تھا۔ جتنی دیر وہ سوپ پیتے رہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔
मैं अब सोऊंगा, तुम भी आराम करो और मलाइका को थैंक्स बोलना। सारा दिन उसने मेरा बड़ा ख्याल रखा। उसने कुछ चौंक कर उन्हें देखा, लेकिन वो आंखें बंद करके लेट चुकी थी। वो लाइट ऑफ करके बाहर आ गया। आसमा क्वार्टर में जा चुकी थी। लाइट ऑफ करके वो कमरे में आया तो कमरे में खूब अंधेरा था। लाइट ऑन करते ही नज़र बेसाख्ता सोफे की तरफ गई। वहाँ कोई नहीं था। वो विजिटिंग रूम से कपड़े बदल कर बाहर आया, तब भी वो कहीं नज़र नहीं आई। वो 5 मिनट तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो वो उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास आया। उसने हल्का सा बचाया, कुछ जवाब नहीं आया। उसने हैंड पर हाथ मारा, दरवाज़ा खुल गया। अंदर कोई नहीं था। उसका दिमाग भग से उड़ गया। वो खाली खाली नज़रों से कमरों को घूरता रहा और वक्त ज़ाया किए बगैर वो बाहर की तरफ भागा था। उसका अंदेशा सही साबित हुआ था। पोर्च में उसकी कार नहीं थी। उसे देखकर चौकीदार खड़ा हो गया था। बीबी कहाँ गई? जी पता नहीं। कितनी देर हो गई? 15 मिनट। ठीक है, गेट खोलो, उसने अजलत में कहकर कार की दौड़ लगाई। मेन रोड पर आकर उसने जाफिर हुसैन के घर का नंबर मिलाया था। वहाँ बेल हो रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। वो एकदम बहुत परेशान हो गया। फिर कुछ सोचकर उसने अली का नंबर मिलाया। अली, मलाइका तुम्हारी तरफ है? छूटते ही उसने पूछा था। जी बज्जो इधर ही है, अली ने जवाब दिया। कितनी देर बाद उसके तने हुए साहब मामूल पर आए थे। उसने गहरा सांस लिया। खैरियत तो है? हाँ मैं आ रहा हूँ। उसने मोबाइल बंद करके कार की स्पीड बढ़ा दी। अली कमरे में आया तो वो तकिया सर पर रखे लेटी थी। बज्जो, उसने उसके करीब बैठते हुए उसे पुकारा। उसने तकिया पीछे करके उसे देखा। तुम इब्राहिम को भाई को बताए बगैर आ गई हो? उसने चौंक कर उसे देखा। तुमसे किसने कहा? उनका फ़ोन आया था और तुमने बता दिया मैं यहाँ हूँ। तो क्या ना बताता? वह हैरत से पूछने लगा। हाँ, क्योंकि मुझे अब वहाँ नहीं जाना। वो परेशानी से उसे देखने लगा। तुम्हारा और इब्राहिम भाई का कोई झगड़ा हुआ है? हाँ, और क्यों, कैसे? इन सब के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। डैडी ने मेरी शादी करवाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं जीऊँ या मरूँ किसी को कोई मतलब नहीं। मुझे उस जहन्नुम में भेजकर खुद सैर सपाटों में मसरूफ़ हो गए। तभी दरवाज़ा वाह हुआ और सुमेरा का चेहरा नजर आया। इब्राहिम भाई आए हैं, उन्हें यहाँ भेज दो। अली, मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना मैं वापस जाऊंगी। उसने उंगली उठाकर उसे मतनबा किया। तब भी दरवाज़ा खुला था। उसे देखकर मलाइका ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया, जबकि अली बड़े तपाक से इब्राहिम से मिला था। क्या हुआ इब्राहिम भाई, कोई झड़प हो गई क्या? इब्राहिम ने एक नज़र उससे देखा जो मुसलसल मुंह मोड़े हुए थे। कुछ नहीं यार, पापा की तबीयत ख़राब थी, मैं अपसेट था, बस गुस्से में कुछ डांट दिया। ये नाराज़ होकर यहाँ आ गई। डांटा? उसने गुस्से से डराया। उन्होंने मेरी इंसल्ट की है। ग्रो अप बच्चों, इतनी सी बात पर कोई घर से आ जाता है? शट अप अली, तुम मेरे मामले में मत बोलो। मुझसे ऐसे बात कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। मैं डैडी के आने तक कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज़ अब आप दोनों मेरे कमरे से निकल जाइए। अली ने नागवारी से बहन को देखा। इब्राहिम के साथ उसका तरह का सलूक उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अली प्लीज़, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं मलाइका से बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी, वो चीखी, लेकिन अली बाहर निकल गया था। इब्राहिम ने ट्राउज़र की जेबों में हाथ डालते हुए बगौर उसे देखा। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ। मलाइका उसे देखने पर मजबूर हो गई थी। वकील से पेपर्स तैयार करवाने में कुछ दिन लगेंगे। इतने दिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मजबूरी है। वो कंधे झुका कर बोला। वो कितनी देर जांचती नज़रों से उसे देखती रही, जबकि वो उसके चेहरे के अवतार चढ़ाव देख रहा था। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके जाते ही वो फतहमंदी के एहसास से मगलूब होकर खुलकर मुस्कुराई थी। मेरे सामने अच्छों को घुटने टेकने पड़ते। तुम क्या चीज़ हो इब्राहिम फ़िरोज़? वो बेड से उतर आई थी। काश मैं ये कदम पहले उठा लेती, 2 माह की अजियत से तो बच जाती। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो गेट से बाहर निकलते हुए सोच रही थी। गाड़ी के पास इब्राहिम अली के साथ खड़ा बातें कर रहा था। उसको आता देखकर इब्राहिम खामोश हो गया। अली ने उससे कोई बात नहीं की थी, जिसका मतलब था वो नाराज़ है। उसने भी परवाह नहीं की। वो जानती थी आने वाले वक्त में उसके फैसले से बहुत से अपने नाराज़ होने वाले हैं। उस दिन के बाद इब्राहिम जो थोड़ी बहुत उससे बात कर लेता था, उसने वो भी छोड़ दी। लेकिन उसने दोबारा कोई हंगामा नहीं किया था। उसकी वजह भी इब्राहिम था। उसने इब्राहिम को वकील से बात करते हुए सुना था और उससे अंदाज़ा हो गया कि उसने उस दिन जो तलाक देने की बात की थी वो उस पर अमल कर रहा है। वैसे भी उसे उसके साथ रहते 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया था और उसे नापसंद करने के बावजूद उसे इस बात का इकरार था कि वो बहुत शरीफ इंसान है। जो कुछ अंदेशे उसे इब्राहिम को लेकर थे वो भी ख़त्म हो गए थे। वो ये खुशखबरी फराज को सुनाना चाहती थी, लेकिन उसका मोबाइल ऑफ था। उसने हिना को फ़ोन किया था। तुम जिंदा हो? उसकी आवाज़ सुनते ही हिना चीखी थी। जिंदा हो तो बोल रही हूँ, मैंने तो तुम्हारा अफसोस करने के लिए फ़ोन किया था। शट अप, मैंने कितनी दफ़ा फ़ोन किया, तुम ही दस्तयाब नहीं होती। सॉरी यार, फ़ोन में गड़बड़ थी। तुम सुनाओ, चक्कर ही लगा लेना था। मैं तो तुम्हारी तरफ आने का सोच रही थी, लेकिन वो मम्मा की कज़न आ गई अपने बेटे के साथ और खैर से पसंद भी कर गई। वाकई? हिना की इत्तला पर वो बेसाख्ता खुश हो गई। शुक्र है तुम भी ठिकाने लगोगी, वरना मैं सोच रही थी मैं दूसरी शादी भी कर लूँगी और तुम एक मंगनी भी नहीं करवा सके। उसकी बात सुनकर हिना खामोश हो गई थी। हेलो? मुसलसल खामोशी पर मलाइका को बोलना पड़ा।
تم ابھی تک وہیں اٹکی ہو؟ فراز کہاں ہے؟ میں کتنی دن سے اس کا موبائل ٹرائی کر رہی ہوں۔ وہ ملتان گیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، سالیہ کی ممی کی طبیعت خراب ہے۔ فرائقہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ایک تو وہ ایمرجنسی میں گیا، دوسرا شاید تم نے اسے فون سے منع کیا تھا، مجھے کہہ گیا تھا تمہیں بتا دوں۔ وہ بے خیالی میں بولی۔ تم بتاؤ کیا حال ہے؟ کچھ نہیں، آج ڈیڈی ممی کی دعوت کی تھی، پرسوں ڈیڈی، چاچو، ممی اور علی عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ مبارک ہو۔ تم نہیں جا رہی؟ ہنا کے پوچھنے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا۔ ہنا کے کہنے پر وہ ہنس پڑی تھی۔ وہ فیروز صاحب کی پیکنگ کر کے آئی تو ابراہیم اس کا ہی منتظر تھا۔ اپنی پیکنگ کر لو، صبح ہماری فلائٹ ہے اسلام آباد کی۔ اس نے چونک کر ابراہیم کو دیکھا۔ اسلام آباد؟ لیکن کیوں؟ مجھے وہاں ضروری کام ہے، دوسرا پرسوں بابا اور انکل بھی چلے جائیں گے، نوکروں کو کل سے چھٹی دے دینی ہے۔ مجھے وہاں پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں، تم اکیلی کہاں رہو گی؟ وہ بیڈ پر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اسلام آباد نہیں جانا، میں ہنا کی طرف چلی جاؤں گی۔ کسی دوست کے گھر جا کر رہنا برا لگتا ہے، اور دوسرا میں سیٹ کنفرم کروا چکا، اور ویسے بھی وہاں لائر سے بھی ملنا ہے۔ آخر میں اس نے اسے لالچ دیا تو وہ چپ ہو گئی۔ واقعی اکیلے رہنا تو ذرا مشکل تھا، اور پھر کچھ دنوں کی بات تھی، تفریح ہی ہو جائے گی، اس نے سوچا اور مطمئن ہو گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھے وہ غائب دماغی سے باہر دیکھنے لگی اور چونکی تب جب ٹیکسی رکے۔ ہوٹل اس نے چونک کر باہر دیکھا، وہ کوئی نئی آبادی تھی، کہیں کہیں مکان تھے، وہ بھی ایک مکان کے آگے کھڑے تھے۔ ابراہیم اتر چکا تھا، وہ بھی حیرت کے ساتھ اتری۔ ٹیکسی ڈرائیور نے دونوں ٹرالی نکال کر دروازے کے آگے رکھی۔ ابراہیم اسے کرایہ دے کر اس کی طرف مڑا۔ یہ کون سی جگہ؟ ہم تو ہوٹل میں رکنے والے تھے۔ ہاں، وہاں بکنگ نہیں ہو سکی، یہ میرے فرینڈ کا گھر ہے، وہ لاک کھولتے ہوئے بولا۔ دروازہ کھول کر وہ ٹرالی تھام کر اندر داخل ہو گیا، جبکہ وہ ابھی تک ناسمجھی کی کیفیت میں تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا لیکن صاف ستھرا کمرہ تھا، جس میں صوفہ اور ٹی وی تھا۔ ابراہیم دائیں طرف بنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ یقیناً بیڈ روم تھا۔ کمرے کے بائیں طرف ڈبل بیڈ، اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل، دائیں طرف دیوار کی الماری اور کمرہ ختم۔ وہ پریشانی سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ ٹرالی رکھنے کے بعد وہ یوں ہی مڑا، اس کی نظر ملائکہ پر پڑی، جو دروازے کے بیچوں بیچ حیران پریشان کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر پسند آیا؟ ملائکہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ یہ گھر ہے یا ڈربہ؟ میرا تو دم گھٹ رہا ہے۔ اسے واقعی لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ واقعی واپس لاؤنج میں نکل آئے۔ ابراہیم اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں یہاں کہیں نہیں رہ سکتی، آپ مجھے واپس بھیج دیں۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو یہ پاسبل نہیں، تمہیں یہ پسند آئے یا نہ آئے، رہنا تو یہی ہے۔ اب وہ اٹھ کر ٹی وی لگا رہا تھا۔ تم ٹی وی دیکھو، میں ذرا کھانے کا انتظام کر کے آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تو ایک بار پھر تفصیلی نظریں دوڑائی۔ ان دو کمروں کے علاوہ تیسرا کمرہ کوئی نہیں تھا۔ وہ ابھی جس جگہ پر کھڑی تھی وہ چھوٹا سا کچن تھا، جو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا تھا۔ وہ رونقی ہو رہی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر اتنی تھکن ہو چکی تھی کہ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ صوفے پر ٹانگیں سمیٹے سو رہی تھی۔ وہ بریانی پلیٹوں میں ڈال کر لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے سرسری سے نظر اس کے سوئے وجود پر ڈالی، اور کچھ لمحوں کے لیے اس کی نظریں جیسے اس پر ٹھہر سی گئی۔ وہ سوئی ہوئی کتنی معصوم لگتی تھی، اور جب جاگتی تھی تو ان آنکھوں اور زبان سے کتنے شعلے نکلتے تھے جو صرف اس کے لیے نکلتے تھے اور اسے جھلساتے تھے۔ اس نے اگر اپنی زندگی میں کسی لڑکی سے محبت کی تھی تو وہ یہ تھی، اور اگر کسی سے نفرت کی تھی تو بھی وہ یہ تھی۔ اس نے ٹی وی کا والیوم فل کر دیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اچانک اٹھنے کی وجہ تلاش کی۔ نظریں سامنے بیٹھے ابراہیم پر رک گئی، جو پورے نماغ سے بریانی کھانے میں مصروف تھا۔ بریانی کی خوشبو نے اس کی بھوک چمکا دی تھی۔ اس نے للچائی نظروں سے گرم بھاپ اڑاتی بریانی کو دیکھ کر ابراہیم کو دیکھا، لیکن وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ خود سے کہنا اس کو اپنی بے عزتی کے مترادف لگا تھا، اور بھوک بھی لگی تھی۔ کھانا کھا لو کہ باقاعدہ انویٹیشن دینا ہوگا، اس کے انداز نے اسے غصہ چڑھا دیا۔ مجھے بھوک نہیں۔ ابراہیم نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور کندھے جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیپسی کا گلاس لے کر واپس آیا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ رات کو کھانا لیٹ ملے گا اور گھر میں کچھ بھی نہیں، بہتر یہی ہے کہ تم غصہ کھانے کے بجائے بریانی کھا لو، کافی مزے کی ہے۔ وہ پیپسی پینے کے ساتھ بڑے غور سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے پہلی بار ضد کو پس پش ڈال کر پلیٹ اٹھا لی۔ اس کا چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ شام کے ساتھ سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر بیڈ روم میں آئی تو وہ بڑے مزے سے بیڈ کے درمیان پھیل کر لیٹا تھا۔ وہ بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگی، وہاں صوفہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ نیموا نظروں سے اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ پلیٹیں دھو آئی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کبھی برتن نہیں دھوئے۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔
यहाँ तुम्हें بہت سے ایسے کام کرنے ہوں گے جو تم نے پہلے نہیں کیے. مجھے 10 بجے کلائنٹ سے ملنے جانا ہے. 10 بجے میرا بریک فاسٹ ریڈی ہونا چاہیے. یہاں صرف 2 کمرے ہیں جن کی صفائی بھی تمہیں کرنی ہے, وہ بھی جھاڑو سے. اس میں باتھ روم بھی شامل ہے. میں دوپہر کو 3 بجے آؤں گا. کھانا بھی تمہیں تیار کرنا, اور رات کو بھی. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. اب تک تو اسے صدمے سے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ صحیح سلامت کھڑی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسا کچھ کروں گی؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. مجھے لگتا نہیں, مجھے یقین ہے تم یہ سب کرو گی. وہ بہت پرسکون انداز میں بولتا ہوا دوبارہ لیٹ گیا. یہ سب کچھ کرتی ہے میری جوتی. میں نے آرام سے 1-2 باتیں کیا مان لیا, آپ نے مجھے اپنی بیوی ہی سمجھ لیا. وہ غصے میں بلا سوچے سمجھے بول گئی تھی, اور ابراہیم کا کہکا بے ساختہ تھا. غصے میں بھی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. اس نے پہلی بار ابراہیم کو اس طرح کھل کر ہنستے دیکھا تھا. میں سمجھا نہیں. تم میری بیوی ہی ہو. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں, میں آپ کی بیوی نہیں. وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولی. میں اب بالکل یہاں نہیں رہوں گی. مجھے یہاں ڈیڈی اور چاچو سے دور لا کر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ وہ اپنے ہینڈ بیگ کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے بولی. وہ جو چت لیٹا تھا کروٹ بدل کر بڑی دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھنے لگا. ہینڈ بیگ کھول کر اسے جھٹکا لگا تھا. کرنسی اور موبائل دونوں غائب تھے. اس نے پاگلوں کی طرح سارا بیگ کھنگال ڈالا, اور اگلے ہی پل اس نے سارا بیگ الٹ دیا. وہاں کچھ ہوتا تو نکلتا. اس نے بڑی بے یقینی سے ابراہیم کی طرف دیکھا. میرے روپے, میرا موبائل آپ نے نکالا ہے؟ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا. آپ نے مجھے چیٹ کیا ہے. وہ اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا. وہ کتنی دیر خاموشی سے آنسو بہاتی رہی. وہ اسی طرح لیٹا اسے دیکھتا رہا. اس نے چپ نہیں کروایا تھا. پھر اس نے آنسو صاف کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی. میں جا رہی ہوں. اس کی اطلاع پر ابراہیم نے کچھ نہیں کہا تھا, بس دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں چلا گیا تھا. وہ تیزی سے باہر نکلی, لیکن ایک اور جھٹکا اس کا منتظر تھا. دروازہ اس کی قسمت کی طرح بند تھا. وہ وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی. اسے یاد نہیں آ رہا تھا وہ کبھی زندگی میں اس طرح اور اتنا زیادہ روئی ہو. اسے روتے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تھے. اب تو آنسو بھی خشک ہو گئے تھے اور ہچکی بن گئی تھی. جب ابراہیم کمرے سے نکل کر اس کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا, اس نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. یہاں سے باہر نکلنے کا اور کسی سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. یہاں مالک میں ہوں. اگر تمہیں یہاں سے جانا اور مجھ سے آزادی حاصل کرنی ہے تو جتنے دن ہم یہاں ہیں تمہیں وہیں کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. وہ اب 2 زانو ہو کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا تھا. اگر تم صحیح سلامت یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میری ہر بات ماننا ہوگی. اس نے بڑی مشکل سے دکھتی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھا. وہ اس کے بہت قریب بیٹھا, اپنی نیلی آنکھیں اس پر گاڑے بیٹھا تھا. اسے اپنی بے بسی پر ایک بار پھر بہت رونا آیا تھا. ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے. اسے جیسے کرنٹ لگا تھا. اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا, لیکن ابراہیم کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا. اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ مضبوطی سے تھام لیا تھا. میرے ساتھ رہنے کی یہ کنڈیشن یہ بھی ہے. نو بدتمیزی. جتنی بدتمیزی میں نے برداشت کرنا تھی کر لی ہے, اب اور نہیں. اب اٹھ جاؤ اور ایک اچھی لڑکی کے طور طریقے اختیار کرو. اس نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا. یہاں سے مارکیٹ دور ہے, میں کچھ دن کا سامان اکٹھا لے آتا ہوں. میرے آنے تک برتن دھلے ہوں. اور ہاں, وہ جاتے جاتے مڑا, کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا, تمہیں ہی نقصان ہوگا. باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا. وہ کتنی دیر وہیں کھڑی رہی, لیکن سردی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے پر مجبور ہو گئی تھی. کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے موبائل کو تلاشی شروع کی. بیڈ کے نیچے میٹرس کے نیچے الماری میں جو بالکل خالی تھی. وہ نڈھال ہو کر بیڈ پر گر گئی. وہ اب تک ابراہیم کو بہت آسان لے رہی تھی. سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا. ابراہیم کا یہ روپ اس کے لیے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو کیا وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے؟ وہ چھت کو گھورتے ہوئے سوچنے لگی. ذہن میں اس کی بھی ابھی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ اسے سازش کے تحت یہاں لے کر آیا تھا اور وہ اس سازش کا شکار ہو گئی تھی. وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی ہوئی اس کچن نما ڈربے میں آئی تھی. 2 پلیٹیں 2 گلاس اور چمچے تھے, لیکن ان کو صاف کرتے ہوئے بھی وہ رو پڑی. ڈیڈی. اس نے بے ساختہ انہیں یاد کیا تھا. 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تھا, چیزوں سے لدا پھندا. شاپرز لا کر اس نے کچن کے کاؤنٹر پر رکھے. وہ اس کے پیچھے آئی تھی. گڈ, برتن صاف ہو گئے؟ وہ سنک دیکھ کر بولا. لیکن ایک غلطی ہے, نیکسٹ ٹائم برتن دھو کر ان کو پہلے ٹاول سے خشک کرو پھر انہیں رکھو. ملائکہ نے بیزار سی نظر اس پر ڈالی. مجھے ان کاموں کی عادت نہیں. جانتا ہوں. اینی وے یہ گروسری ہے. اس شاپر میں ویجیٹیبل, اس میں میٹ, اور یہ فروزن کباب ہیں. ان کو صرف فرائی کرنا ہے. کل مجھے گوبھی گوشت کھانا ہے. ملائکہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا, لیکن پھر خود ہی کل کی کل دیکھی جائے گی سوچ کر منہ بند کر لیا. پیزا لایا ہوں, تمہیں پسند ہے؟ اس نے صرف پوچھا تھا, جواب جاننے کی کوشش نہیں کی. وہ ایک پیس پلیٹ میں نکال کر صوفے پر بیٹھ گئی. 1 کپ چائے ملے گی؟ ملائکہ نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور کچن میں آ گئی. ابھی اس نے قہوے کے لیے پانی رکھا تھا جب وہ اس کے پیچھے آ گیا. میں نے سوچا پتہ نہیں چائے بنانی بھی آتی ہے یا نہیں. اس کے طنز کو ملائکہ نے خون کے گھونٹ کی طرح پی لیا تھا. وہ اب شاید سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. مجھے چائے بنانی آتی ہے. اسے مسلسل وہاں جمے دیکھ کر وہ جھنجھلا کر بولی.
وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے جان چھڑانے کے لیے تم اس میں زہر نہ ملا دو۔ کاش، وہ زیر لب بولی۔ چائے کے دوران ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھا، ریموٹ اس کے سینے پر رکھا تھا۔ اس نے غور سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو گیا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور سر دونوں بھاری ہو رہے تھے۔ وہ قبض ہو کر کمرے میں آئی، نرم بستر پر لیٹ کر گرم کمبل لیتے ہی جیسے سکون ملا تھا۔ وہ ابھی کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، صرف سونا چاہتی تھی، اور کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند میں تھی۔ رات کو جانے کون سا پیر تھا جب پیاس کا احساس ہوا تھا۔ بے چین ہو کر اس نے کروٹ بدلی تو ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی روشنی میں نظر آتا ابراہیم کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ دوسری طرف ابراہیم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کیا۔ وہ بیڈ سے اتر چکی تھی اور گہرے سانس لیتے ہوئے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی، ڈر کے مارے یا سردی کے مارے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی اس کے چیخنے پر حیران تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سو رہا ہوں۔ لیکن یہاں کیوں؟ پھر کہاں سوؤں؟ وہ سارے جہان کی معصومیت لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ وہاں صوفے پر سو رہے تھے، مجھے وہاں ڈر لگ رہا تھا۔ اور ملائکہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ دیکھیے پلیز، یہ مذاق کا وقت نہیں، میرے سر میں درد ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، آپ باہر جا کر سوئیں۔ میرا بھی اس وقت مذاق کا کوئی موڈ نہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے بیڈ کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ دوسرا، یہاں ایک ہی کمبل ہے۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ سردی بہت زیادہ، تم نے سویٹر بھی نہیں پہنا، بیمار ہو جاؤ گی۔ یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ اس کو پاس بلاتے اس کا لہجہ بہت نرم ہو گیا تھا۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ نروس ہو گئی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں۔ وہ جب بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پہلے مجھے دھوکے سے یہاں لائے، ہوٹل میں کمرہ ہوگا، لیکن مجھے تنگ کرنے کے لیے آپ مجھے اس ڈربے میں لے آئے۔ میں اس جیل میں سے نکل نہ جاؤں، آپ نے میرے پیسے اور موبائل نکال لیا۔ باہر جاتے ہیں تو ڈور لاک کر جاتے ہیں۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں نے کبھی برتن نہیں دھولا، لیکن یہ آپ سب مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اور اب یہ، اس نے انگلی سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ آنسوؤں کا اتنا غلبہ تھا کہ اگلا جملہ منہ میں رہ گیا۔ وہ مزید بات کیے بغیر باہر نکل آئے۔ لاؤنج میں آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئے اور ٹانگیں سمیٹ کر تھوڑی ان پر ٹکا دی۔ نہ جسم پر سویٹر تھا اور نہ گرم شال۔ سردی کے مارے اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ کافی دیر وہ خود پر ضبط کرتی رہی۔ اسے امید تھی وہ اسے منانے ضرور آئے گا، لیکن کتنی دیر گزرنے کے باوجود وہ نہیں آیا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس کو لگ رہا تھا وہ بس مرنے والی ہے، تبھی روتے ہوئے اس کی نظر ہیٹر پر پڑی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی اکڑتی ٹانگوں کو حرکت دے کر کچن تک آئی تھی۔ ماچس لے کر وہ ہیٹر کے پاس آ گئی۔ ہیٹر جلا کر وہ اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ چہرہ اس نے بالکل ٹانگوں میں چھپا لیا تھا۔ تبھی دور سے اذان کی آواز آنے لگی اور پھر اس نے کمرے سے کھٹر پٹر کی آواز سنی، جس کا مطلب تھا وہ نماز کے لیے اٹھ گیا ہے۔ 10 منٹ بعد اس نے دروازہ کھلنے اور قدموں کی آواز سنی جو اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی تھی۔ اندر جا کر سو، اس کے کہنے پر بھی وہ نہ ہلی، نہ سر اٹھایا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ ایک دم کھڑا ہونے سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تھے۔ جانور ہیں آپ؟ جانور دیکھے ہیں کبھی قریب سے؟ اس نے ایک دم اسے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لے کر خود سے قریب کر لیا تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دھکا دے کر پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ کچھ اور قریب چلی گئی تھی۔ جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے۔ یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اس کے برعکس وہ بڑے رومانٹک موڈ میں کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ کی آنکھیں سخت ناپسند ہیں، وہ دائیں طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن مجھے تو تمہاری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ اس نے بہت نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھکا تھا، لیکن اب کی بار وہ پورا زور لگا کر اس کے اثار سے نکلی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، آئی ہیٹ یو۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جبکہ وہ ہونٹ پھینچے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ بڑی زور سے دروازہ بجایا گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ اس کی مستقل مزاجی پر اسے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ وہ دروازہ کھول کر سائڈ پر ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا، پر وہ جانتی تھی وہ غصے میں ہے۔ اس نے جا کر پہلے اپنے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں گھس گیا۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے، جلدی سے بریک فاسٹ ریڈی کرو، وہ حکم دے کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد وہ ایک دم تر و تازہ ہو گئی تھی۔ جب وہ باہر آئی، وہ خود کچن میں کچھ کرنے میں مصروف تھا۔ لگتا تھا باہر جانے کی کچھ زیادہ جلدی تھی۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے وہ پورے کا پورا گھوم گیا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا یہ کپڑے مت پہنا کرو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا جس نے جینس کے اوپر سویٹر پہن رکھا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں ایسے کپڑے ہی پہنتی ہوں اور مجھے یہی اچھے لگتے ہیں۔ مجھے اچھے نہیں لگتے، جاؤ اور بدل کر آؤ۔ ملائکہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، جس کا مطلب تھا نہیں،
ابراہیم نے دانت پر دانت جما کر اسے دیکھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ملائکہ کا خیال تھا وہ کچھ بولے گا، ڈانٹے گا، طنز کرے گا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھی رہی، پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر گئی تھی۔ اس کا بیگ بیڈ پر کھلا پڑا تھا اور آدھے سے زیادہ کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ دھواں اور جلنے کی بو باتھ روم سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ باتھ روم کے دروازے کے آگے وہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے آگ کی لپیٹ میں راکھ ہو رہے تھے، جبکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ آگ کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب آگ دھیمی ہو کر راکھ میں تبدیل ہونے لگی تو اس کی طرف مڑا۔ اب پہن کر دکھاؤ۔ اس کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے سائڈ پر کیا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی، جس کا مطلب تھا وہ جا چکا ہے۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خوف کے احساس نے اسے بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ اتنا ڈر اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آج تک وہ یہی سمجھتی رہی وہ بہت بہادر ہے، لیکن وہ تو بہت کمزور تھی، بزدل تھی۔ اس کی بہادری اس کے باپ کی طاقت اور محبت تھی۔ ہنا ٹھیک کہتی تھی، اسے ہمیشہ محبت ملی تھی۔ شاید اس لیے اس کو کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ ٹکرانے اور سخت رویے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اسے وہ سارے لوگ یاد آ رہے تھے جن کے رشتے اس نے معمولی نقص نکال کر ریجیکٹ کیے تھے۔ جس طرح اس نے آج اس کے کپڑے جلائے، میں اگر اس کو جلا دیا تو؟ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کو چھوا، جیسے خود کو صحیح سلامت ہونے کا یقین کر رہی ہو۔ اگر وہ یہیں اسے چھوڑ کر چلا جائے، وہ یہاں گھٹن سے مر جائے، تو اس کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ ڈیڈی، اس نے بے ساختہ انہیں آواز دی تھی۔ کیا ڈیڈی مجھے بھول گئے ہیں؟ انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے فون نہیں کیا۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ لیکن میرا فون بھی تو اس کے پاس ہے۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ابراہیم کا یہ روپ اس کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ یہ تو وہ سمجھ گئی تھی، وہ ایک سازش کے تحت اسے لے کر آیا تھا اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے، اور اب وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وقت اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ جو کہے وہ وہی کرے۔ اس کے غصے کو ہوا دینا خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ مجھے ذرا یہاں سے نکلنے دو ابراہیم، پھر تمہیں بتاؤں گی میں چیز کیا ہوں۔ وہ ابھی کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کیا پکا جب دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا کچن میں ہی آیا تھا۔ صاف ستھرا کچن اس بات کا ثبوت تھا کہ کچھ بھی نہیں پکا۔ اس نے ملائکہ کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا کر جلدی سے بولی، میں سوچ رہی تھی کیا پکاؤں۔ میں کوشش کرتا ہوں غصہ نہ کروں، لیکن تم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ آئی ایم سوری، سر جھکا کر بولی تو ابراہیم سر افسوس سے ہلایا اور کل کے لائے ہوئے شاپرز دیکھنے لگا۔ اگر کھانا نہیں پکانا تھا تو پہلے بتا دیتی، میں کچھ لے آتا۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، اتنی بھوک لگی ہے۔ اسے واقعی کافی بھوک لگی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے واقعی کھانا پکانا نہیں آتا۔ ڈیڈی کو میرا کام کرنا پسند نہیں تھا۔ اس نے بڑے فخر سے اطلاع دی۔ میں جانتا ہوں، انہوں نے ہی تم کو بگاڑا ہے۔ لوگ بیٹیوں کو کھانا پکانا، گھر بنانا سکھاتے ہیں، لیکن انہوں نے تمہیں صرف بدتمیزی کرنا سکھایا ہے۔ وہ اپرن پہنے کڑھائی چولہے پر رکھے جانے کیا کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اسے حسب عادت غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن کچھ دیر پہلے خود کو دیے ہوئے لیکچر کے پیش نظر خاموش ہو گئی۔ پھر ہمت کر کے اس نے وہ الفاظ ترتیب دیے جو وہ پچھلے چند گھنٹوں سے سوچتی رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ ابراہیم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ فار واٹ؟ میں نے ریئلائز کیا ہے کہ میں نے واقعی آپ کو بہت تنگ کیا اور میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ ابراہیم نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ لگتا تو نہیں کہ تم شرمندہ بھی ہو سکتی ہو، وہ کہہ کر رنسا تھا۔ وہ دل میں تلملائی تو بہت تھی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا خود کو پرسکون رکھنے کا۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ معرکہ کافی لمبا ہوگا، لیکن تم نے تو بڑی جلدی ہار مان لی۔ یہ تو ابھی ٹریلر تھا، مووی تو ابھی باقی ہے۔ یہ سب جو ہوا وہ ٹریلر تھا۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تو وہ محظوظ ہونے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ آپ اب کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے وہ بتا ہی دے گا۔ کچھ ایسا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں سے ملائکہ کو خطرے کی بو آئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے خود کو خوشامد کے لیے تیار کیا۔ اگر کوئی سوری کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ابراہیم نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ چلو تم اتنا فورس کر رہی ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تھینک یو، وہ ایک دم بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی۔ ابراہیم پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا تھا۔ آج تو تم مجھے حیران کرنے پر تلی ہو۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اب آپ نے مجھے معاف کر دیا تو پھر پلیز مجھے گھر بھیج دیں۔ اوہ، ابراہیم کی اوہ کافی معنی خیز تھی۔ اچھا تو یہ سب گھر جانے کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، میں سچ میں سوری کر رہی ہوں۔ سوری کا مطلب دوستی ہوتا ہے۔ اگر دوستی ہو گئی ہے تو گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں انجوائے کرتے ہیں۔ مری میں برف باری ہو رہی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ ملائکہ کچھ دیر اسے دیکھ کر اپنے ضبط کا امتحان لیتی رہی۔ میں ڈیڈی، مما، علی، چاچو سب کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اب سچ مچ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن ابھی لاہور جانے کا فائدہ نہیں، وہ ابھی واپس نہیں آئے۔ کوئی بات نہیں، مجھے گھر بھی یاد آ رہا ہے۔ اب کی بار ابراہیم کھل کر مسکرا دیا تھا۔ تم فیصلہ کر لو، کون زیادہ یاد آ رہا ہے، گھر یا گھر والے؟ دونوں۔ اب آنسو اس کی آنکھوں سے باہر آ گئے تھے۔ سلاد بناتا ہوا ابراہیم کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا تھا،
پھر وہ سر جھٹک کر دوبارہ کھیرا کاٹنے لگا۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی گھر ہے؟ ملائکہ نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ گھر ہے، مرغی کا ڈربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہوگا۔ یہاں میرا دم گھٹتا ہے، نہ میں باہر جا سکتی ہوں، نہ کسی سے فون پر بات کر سکتی ہوں، نہ اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتی ہوں، اور مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ آج آپ نے میرے کپڑے جلائے، کل اگر آپ نے مجھے جلا دیا تو؟ ابراہیم نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ یہاں کوئی میرا نہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، آپ بھی نہیں۔ وہ اکثر جعفر صاحب سے کوئی بات منوانے کے لیے ایسے ہی بولتی تھی۔ ابھی بھی وہ بے دھیانی میں بھول گئی کہ سامنے جعفر حسین نہیں، ابراہیم فیروز ہے۔ اس نے جذباتی بلیک میلنگ کی تھی، لیکن سامنے والا واقعی جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے چھری پلیٹ میں رکھی اور سیدھا اس کی طرف آیا۔ کس نے کہا میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ اتنا تو تمہارا خیال رکھتا ہوں، دیکھو تمہارے لیے کھانا بھی بنا رہا ہوں۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دایاں بازو پھیلا کر اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ملائکہ کو اس مظاہرے کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس نے تھوک نکل کر سر جھکا لیا۔ رات کا منظر ایک بار پھر نظروں میں گھومنے لگا، آنکھوں پر کوئی لمس پھر جاگنے لگا تھا۔ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ میں تمہیں بتا سکوں۔ اس کے گرد اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ طنز کر رہا ہے یا تنگ، لیکن وہ بری طرح پھنسی تھی۔ اس کی چال اس پر ہی بھاری پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا اور اس کے جواب میں کوئی رد عمل دکھاتی، اس کا فون بجا تھا۔ اس کے گرد پھیلا بازو ہٹ گیا تھا۔ ملائکہ کی کب سے رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے پیشتر اٹھ کر کچن میں گئی اور اس کا چھوڑا ہوا سلاد کاٹنے لگی تھی۔ وہ انگلش میں بات کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا فون لندن سے تھا، وہ بھی اس کے کسی چہیتے دوست کا۔ دیکھیوں کہ بڑی مسکراہٹ اور خوش مزاجی سے بات ہو رہی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگر وہ غصہ کرتی تھی تو وہ زیادہ غصے میں آ جاتا تھا، اگر وہ آرام سے بات کرتی تو وہ پیار پر اتر آتا تھا۔ اسے بہت کوشش کے باوجود یہاں سے فرار کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی مزید سوچ رہی تھی جب وہ اسے آتا دکھائی دیا۔ مجھے ایئرپورٹ جانا ہوگا، میری فرینڈ آ رہی ہے۔ فرینڈ یعنی فیمیل؟ اس نے دل میں دہرایا۔ تم کچھ پکا لو گی؟ کیا پکاؤں؟ وہ کچھ دیر پرسوچ انداز میں برنر کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ ہلا کر بولا، تم رہنے دو، میں باہر سے کچھ لے آؤں گا۔ اگر ہو سکے تو میرا انتظار کرنا، لیکن اگر مجھے دیر ہو گئی اور تمہیں بھوک لگی تو میں نے پاستا بنایا، وہ کھا لینا، اور ہاں کوئی شلوار قمیض پہن لینا۔ سارے کپڑے تو جلا دیے ہیں، اب کیا پہنوں؟ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ صرف جینز شرٹ جلائی تھی، شلوار قمیض تو تھی، اور تمہیں شاپنگ بھی کروا دوں گا۔ اور ہاں، وہ 2 قدم چل کر اس کے بالکل مقابل آیا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی، لیکن اس نے ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ قریب کر لیا۔ جو شکایت رہ گئی ہے وہ رات کو بتا دینا، اب تو دوستی ہو گئی ہے نا؟ اس نے شہادت کی انگلی اس کے گال پر پھیری تھی اور اس کا گال تھپک کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے اس نے پہلے اپنا دایاں گال رگڑا تھا۔ شیطان، میں اسے جتنا بے ضرر اور شریف سمجھتی رہی، یہ تو اتنا ہی تیز ہے۔ یا اللہ، کب اس قید سے آزادی ملے گی؟ اس نے سر اٹھا کر فریاد کی تھی۔ کچھ دیر تو وہ ٹی وی دیکھتی رہی، پھر بیزار ہو کر ٹی وی آف کر دیا اور بیڈ روم میں آ گئی۔ بہت کروٹیں بدلنے کے بعد آخر اسے نیند آ گئی تھی، اور جب اس کی آنکھ کھلی سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ گھڑی 7 بجا رہی تھی، وہ 4 بجے کا گیا ہوا تھا۔ اب 7 بج رہے تھے، آنے والا ہوگا، یہی سوچ کر اس نے ٹرالی کھولی۔ اندر 2 ہی جوڑے تھے۔ اس نے فیروزی قمیض جس پر سفید دھاگے کا کام تھا اور سفید ٹراؤزر کا انتخاب کیا۔ کپڑے بدل کر اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ بالوں کو برش کر کے اس نے یوں ہی کھلے چھوڑ دیے۔ لپسٹک پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر رک کر خود کو دیکھا۔ کیا ضرورت ہے میک اپ کی؟ اس نے سوچا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ جیولری کا اسے خاص شوق نہیں تھا۔ شروع سے اس کے گلے اور کانوں میں ڈائمنڈ کا نیکلس اور ٹاپس تھے، اس نے انہیں ہی رہنے دیا تھا۔ وہ کچن میں آئی، تھوڑا پاستا پلیٹ میں نکالا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ پاستا واقعی مزے کا تھا۔ پاستا بھی ختم ہو گیا تھا، ٹی وی دیکھ دیکھ کر بھی وہ بور ہو گئی۔ اب 9 بج رہے تھے، وہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گیا؟ اچانک اس خیال کے آتے وہ پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ فون بھی نہیں تھا کہ وہ پتہ کر لیتی وہ کہاں ہے۔ اب وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ دروازے کے آگے ہی کھڑی تھی۔ سب سے پہلے ابراہیم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹریولنگ بیگ تھا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی داخل ہوئی تھی۔ شی از مائی فرینڈ کیتھرین اینڈ شی از ملائکہ۔ ابراہیم کے تعارف پر اس نے غور سے ابراہیم کو دیکھا، جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تعارف ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ میری بیوی ملائکہ اور یہ کیتھرین ہے۔ دوست، صرف دوست؟ لیکن اس نے کہا یہ ملائکہ اور یہ میری دوست۔ اس کے ادھورے تعارف کے باوجود کیتھی بڑے اتفاق سے اس سے ملی تھی۔ اس کے گلے ملنے کے بعد اس نے اس کا گال چوما تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کرے، جب وہ دوبارہ بولی، نائس ٹو میٹ یو۔ سیم ہیئر۔ آخر اسے مسکرا کر کہنا پڑا، شی از ریئلی پریٹی۔ اس کی تعریف پر ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ملائکہ نے نظریں گھما لی۔ وہ دونوں صوفے پر جا کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ وہ دونوں وہیں کھڑی تھی۔
کیتھی نے ہی اسے آواز دے کر بلایا تھا۔ وہ دونوں ٹو سیٹر پر بیٹھے تھے جبکہ وہ سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ شروع سے ہی اپنی ذات کے غرور میں مبتلا تھی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ ایک تو وہ لڑکی خوبصورت تھی، دوسرا اس کی موجودگی میں ابراہیم نے اسے بالکل فراموش کر دیا تھا۔ جو وہ چاہتی تھی اس لحاظ سے تو اچھا تھا کہ وہ اسے اگنور ہی کرے، کیونکہ جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب جب وہ اسے اگنور کر رہا تھا تو بھی اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اتنے مگن انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اسے پہلی بار اپنے تیار نہ ہونے کا افسوس ہوا تھا۔ ابراہیم نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو بہت غور سے کیتھی کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ ابراہیم کے کھنکھارنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب تم اسے گھورتی رہو گی یا کچھ خاطر تواضع بھی کرو گی؟ اس کا مطلب تھا وہ مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے شرمندگی تو بہت ہوئی، لیکن ظاہر کرنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ اب مجھے نظر لگانی ہے؟ اپنی طرف مسلسل غصے سے دیکھتا پا کر وہ شرارت سے بولا تو وہ حسب عادت تب گئی تھی۔ آپ لوگ اتنے خوبصورت نہیں کہ میں آپ لوگوں کو دیکھوں۔ اس نے ابراہیم سے نظر ہٹا کر کیتھی کو دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا وہ اردو نہیں سمجھتی۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ اپنی خوبصورتی پر مجھے کوئی شک نہیں، اور کیتھی بھی بلا شبہ بہت خوبصورت ہے، تو اسے ہی دیکھتے رہیے۔ منع کس نے کیا ہے؟ وہ اسے جواب دے کر کچن میں آ گئی۔ کوئی پرابلم ہے؟ اس کے یوں اٹھ کر جانے پر کیتھی نے پریشانی سے ابراہیم کو دیکھا تو اس نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ ملائکہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ نے خود تو کہا تھا آپ آتے ہوئے کچھ لے آئیں گے۔ ابراہیم نے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکیڑے تھے۔ باہر تو بہت سردی ہے، اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے کہا اور کچن سے باہر آ گیا۔ اس نے پتہ نہیں کیتھی سے کیا کہا تھا، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں؟ نہیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے، تم ملائکہ کے پاس رکو، میں 15 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیتھی اس کے پاس آ گئی، وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں تمہاری کوئی مدد کروں؟ اس کے پوچھنے پر ملائکہ نے مسکرا کر سر نفی میں لایا۔ چائے لوگی؟ نہیں، میں کافی پیتی ہوں۔ ملائکہ اس کے لیے کافی بنانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ میں خود بناؤں گی۔ ملائکہ نے بھی اصرار نہیں کیا۔ وہ کافی کا جار اور مگ اس کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے تم سے ملنے کا بہت شوق تھا، وہ کافی پھینکتے ہوئے ملائکہ سے کہہ رہی تھی۔ ملائکہ نے اس کی طرف دیکھا۔ لاسٹ ٹائم جب ابراہیم لندن آیا تو اس نے تم سے نکاح کے بارے میں بتایا اور وعدہ کیا کہ وہ رخصتی پر ضرور بلائے گا، لیکن میں اور رچرڈ انتظار ہی کرتے رہے۔ کچھ دن پہلے اس نے میل کر کے بتایا کہ شادی ہو گئی۔ رچرڈ تو اس سے ناراض ہے، برا تو مجھے بھی لگا تھا، لیکن میں اس سے ناراض نہیں ہو سکتی، اس لیے پاکستان آ گئی۔ سوچا اس سے مل بھی لوں گی اور سرپرائز بھی ہو جائے گا۔ اس کی چائے بن گئی تھی اور کیتھی کی کافی بھی تیار تھی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ آپ ابراہیم کو کب سے جانتی ہیں؟ صرف بات کرنے کے لیے اس نے سرسری انداز میں عام سا سوال کیا تھا۔ جب ہم اتنے سے تھے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ پہلے ابراہیم ہمارے نیکسٹ ڈور میں رہتا تھا، پھر آنٹی کی ڈیتھ کے بعد یہ لوگ شفٹ کر گئے۔ میں، رچرڈ اور ابراہیم اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اکٹھے رہے۔ انفیکٹ ابراہیم مجھے اتنا پسند تھا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ اپنے دھیان میں ہی تھی۔ لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے تم سے شادی کر لی۔ اب اس نے نظر اٹھا کر ملائکہ کو دیکھا۔ ہمارے درمیان بہت بڑا فرق تھا، مذہب کا فرق۔ میں سمجھی شاید وہ اس کے لیے انکار کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی خاطر مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں۔ ملائکہ دم سادے اسے سن اور دیکھ رہی تھی، لیکن ملائکہ نے محسوس کیا اس کا لہجہ اور آنکھیں دونوں نم ہوئی ہیں، لیکن اگلے پل وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن اس نے تم سے شادی کر لی اور وہ اپنی کمٹمنٹ کا بہت پکا ہے۔ مجھے تم سے بہت جلن بھی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے گاڈ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی مجھ سے زیادہ بھی ابراہیم کو چاہ سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تب سے مجھے تمہیں دیکھنے کا شوق تھا۔ میں نے کئی بار ابراہیم سے کہا مجھے تمہاری تصویر بھیجے، لیکن ہر بار وہ ٹال جاتا تھا۔ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں تک آ گئی اور میں نے دیکھا تم واقعی بہت خوبصورت ہو، لیکن یہاں بات خوبصورتی کی نہیں، محبت کی شدت کی ہے۔ مجھے لگتا ہے ابراہیم کی محبت تمہارے لیے میری محبت سے زیادہ ہے، جو اسے میری محبت نظر نہیں آتی۔ اس نے کافی کے مگ کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ملائکہ کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں نے جو سنا، اس کا دماغ ان لفظوں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں ساکت دیکھ کر کیتھی کو اپنے لفظوں کا احساس ہوا تھا۔ تمہیں شاید برا لگا، لیکن یہ صرف میری فیلنگز تھی، ابراہیم کی نہیں۔ ڈونٹ وری، میں ابراہیم سے صرف دوست کی حیثیت سے ملنے آئی ہوں، اور پلیز تم ابراہیم سے کوئی بات مت کرنا، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں اس کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتی۔ ملائکہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ دروازے کا لاک کھلا تھا، جس کا مطلب تھا وہ آ گیا۔ کچن میں جاتے ہوئے اس نے ملائکہ کو بھی آواز دی تھی۔ اس کا دل اور دو قدم دونوں بوجھل ہو گئے تھے۔ اس کھلائی ہوئی چیزیں وہ ڈشوں میں ڈال رہی تھی، جب وہ سب چائنیز فوڈ تھے۔ دونوں کا کہہ کے اسے کچن میں سنائی دے رہے تھے۔ یہاں تو دانت ہی اندر نہیں جا رہے موصوف کے۔ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ ڈائننگ ٹیبل تو تھی ہی نہیں۔ اس نے سب چیزیں لے کر صوفہ کے درمیان میں پڑی ٹیبل پر رکھ دی۔ اوہ مائی گاڈ ابراہیم، تمہیں یاد تھا مجھے کیا کیا پسند ہے؟ اس میں بھولنے والی کیا بات تھی؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا
موازنہ کیتھی کے ساتھ کرنے لگی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی ابراہیم نہیں جانتا ہوگا اسے کھانے میں کیا پسند ہے، وہ نہیں جانتی تو اسے یہ خیال کیوں آیا تھا؟ وہ چپ چاپ پلیٹ گود میں رکھے انہیں دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ ایسے باتوں میں مگن تھے جیسے کوئی تیسرا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ تمہیں کم از کم بتانا تو چاہیے تھا کہ تم لاہور میں نہیں، اور تمہیں پاکستان آنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہ رہی تھی، گھر کا ایڈریس تھا میرے پاس، وہاں پہنچی تو پتہ چلا گھر پہ کوئی نہیں، تمہیں فون کیا، ٹکٹ کنفرم کروائی اور پھر یہاں۔ وہ مسکرا کر تفصیل بتا رہی تھی۔ تم کسی ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرے؟ بس ایسے ہی، تھوڑا چینج کا موڈ تھا اور ملائکہ کا موڈ تھا، ہم دونوں کو کچھ دن اکیلے ساتھ ساتھ رہیں۔ اس نے ایک بار پھر بات کرتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا تو اس نے کھانس جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم دونوں میں بہت پیار لگتا ہے، کہتی کی بات پر ابراہیم نے کہکا لگایا تھا جبکہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ابراہیم مجھے کسی ہوٹل میں ڈراپ کر دو؟ وہ تو میں کر دوں گا لیکن سوری کہتی، یہاں صرف ایک ہی بیڈ روم ہے اور دوسرا تم یہاں کمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی، اس لیے میں یہاں سٹے کرنے کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے آرام کا کتنا خیال ہے، میں جو بے آرام ہو رہی ہوں۔ اس نے غسیلی نظروں سے دونوں کو گھورا۔ میرا خیال ہے ملائکہ زیادہ باتیں نہیں کرتی، اس کو نہ ہی چھیڑا جائے تو اچھا ہے۔ یہ بات اس نے اردو میں کہی تھی جس کا مقصد صرف ملائکہ کو سنانا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، چلو تمہیں چھوڑ دوں۔ ملائکہ تم بھی چلو، وہ ملائکہ سے کہہ رہی تھی۔ نو اٹس اوکے، آپ جاؤ۔ اوکے تو پھر کل ملاقات ہوگی۔ ابراہیم مجھے کل شاپنگ بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ جاتے ہوئے اسے کہہ بھی رہی تھی۔ باہر نکلتے دروازہ لاک ہو گیا تھا اور وہ ایک بار پھر قید ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اس کو غصہ تو بہت تھا لیکن وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھتی رہی، حتیٰ کہ وہ اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے اسکرین سے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ جوتے اتارنے کے بعد اس نے صوفے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا اور کتنی ہی دیر دیکھتا رہا، حتیٰ کہ اسے ہی اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ اس نے ٹانگیں سیدھی کر کے ٹیبل پر رکھ لی۔ اس کے اٹھنے کا ارادہ دیکھ کر وہ بول پڑا، تمہیں کیتھی کیسی لگی؟ آپ کی دوست ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ ابراہیم نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا اور سر ہلایا جیسے اس کی بات سے اتفاق کر رہا۔ ٹھیک کہا، واقعی وہ مجھے اچھی لگتی ہے، کافی ہے۔ ملائکہ نے غصے سے اسے دیکھا جو مزید ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں کل کیتھی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں کباب میں ہڈی بننے کی۔ اس نے آپ کو کہا شاپنگ کروانے کو، مجھے انوائٹ نہیں کیا۔ ویسے تو آپ کو گوارا نہیں مجھے جیل سے رہائی ملے، تو پھر کیوں شاپنگ کی آفر کر رہے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کباب میں ہڈی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے غصے میں ریموٹ ٹیبل پر جھٹکا پھینکا اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ابھی 2-3 قدم چلی تھی جب اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ ایک جھٹکا لگا تھا، اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا اور وہ اس کی گود میں تھی اور اس کے گرتے ہی اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ سخت ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تمہیں بدتمیزی لگ رہی ہے؟ خود ہی تو گری ہو۔ اس نے پورا زور لگا کر خود کو چھڑوانا چاہا تھا لیکن ناکام رہی تھی، جبکہ وہ پوری محویت سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چھوڑیے مجھے۔ ناکام ہو کر اس نے اپنی کوشش ترک کر دی تھی۔ تم ہر وقت چھوڑنے کی بات کیوں کرتی ہو؟ اس کی ذومانی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے غصے سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم یوں میرے اتنے قریب بیٹھی ہو، کیا بتاؤ مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ بازو کا ہلکا کچھ اور سخت ہو گیا تھا۔ ملائکہ نے ذرا سی گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اگر آپ نے مجھے نہ چھوڑا تو میں آپ کو کاٹ لوں گی۔ اچھا؟ اس کی دھمکی سن کر وہ کافی محظوظ ہوا تھا۔ چلو تمہاری خوشی اسی میں ہے تو یہی صحیح، کہاں کاٹو گی؟ ملائکہ کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر ڈالے۔ اس نے بڑے زور سے مکہ اس کے کندھے پر مارا لیکن الٹا اپنا ہاتھ ہی دکھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات نہ دیکھ کر ایک ہاتھ اس کے گرد سے ہٹا کر اس کا ہاتھ مٹھی میں دبا لیا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تب تو تم نارمل تھی، پیچھے سے کیا کوئی بھوت دیکھ لیا؟ ہماری دوستی ہو گئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ یا میں یاد کراؤں؟ اس کیتھی کے چکر میں وہ بھول گئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کے لیے اس نے کس طرح اپنی انا کو پسے پش ڈال کر اس سے معافی مانگی تھی۔ ابراہیم غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ ہم لاہور واپس کب جا رہے ہیں؟ جب تم کہو۔ ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کل تو ممکن نہیں، کیتھی کو سیر بھی کروانی ہے اور 4 دنوں تک بابا اور انکل بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے ایک بار بھی فون نہیں کیا؟ ان کا فون تو روز آتا ہے۔ اب کہ ملائکہ کی حیرت حد سے زیادہ تھی۔ انہوں نے میرا نہیں پوچھا؟ روز پوچھتے ہیں؟ وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں نے خود تم سے بات نہیں کروائی، مجھے پتا تھا کہ کسی ایک سے بھی بات ہو گئی تو تم تو گئی میرے ہاتھ سے۔ ملائکہ کو شدید غصہ آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے خود کو اس کے حلقے سے آزاد کر کے بولی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ساری عمر مجھے یہاں قید کر کے رکھ سکتے ہیں؟ 4 دن بعد ڈیڈی چاچو واپس آ جائیں گے، پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ غصے سے اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ بس یہی سننا چاہتا تھا میں۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ صبح معافی مانگنے کا جو ڈھونگ تم نے کیا تھا، تم کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسز ملائکہ، بلکہ گریٹ مسز ملائکہ کسی سے معافی مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کر اندر چلا گیا جبکہ وہ مٹھیاں بھینجتے کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔
सुबह से अब तक वो यही समझ रही थी, उसने इब्राहिम को कायल कर लिया। वो ये नहीं जानती थी उल्टा वो उसे घुमा रहा है। उसे अंदर गए 15 मिनट हो गए थे, वो जानती थी वो बाहर नहीं आएगा, उसे ही अंदर जाना पड़ा। जब वो अंदर दाखिल हुआ, वो जाए नमाज बैठ रहा, तस्बीह पढ़ रहा था। वो बेड पर जाकर बैठ के और उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। मुँह पर हाथ फेर कर उसने जाए नमाज तय की तो वो बोल पड़ी, आप एक मुनाफिक इंसान है। वो जो जाए नमाज रखने लगा था एकदम पलटा। जो इंसान झूठ बोलता और धोखे से किसी को कैद करे, किसी मजबूर इंसान की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उसे तंग करे, उसे आप मुसलमान तो नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है आपकी ये नमाज़ें कबूल होंगी? वो शुरू से जज्बाती थी, जो मुंह में आता था वो कह देती थी, ये सोचे समझे बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। इब्राहिम का चेहरा सुर्ख हो गया था और जब वो बोला तो उसका लहजा भी दहकता हुआ था। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुसलमान कहलाने के लायक हो? किसी एंगल से लगता है कि तुम मुसलमान हो सिर्फ इसलिए कि तुम मुसलमान के घर पैदा हुई हो। मैंने तुम्हें कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। लिबास कभी तुमने अपना देखा है जिसमें पर्दा नाम को नहीं? आप शट आप, मेरी बात सुनो। कौन सा झूठ बोला है मैंने तुमसे? कौन सा धोखा दिया है मैंने तुमको? धोखा तो तुमने दिया है। दरमियान का फासला समेटकर उसके सामने आ गया। इस चेहरे ने धोखा दिया है मुझे। उसने दाएं हाथ में उसका चेहरा पकड़ा था। इस मासूम चेहरे के पीछे कितना मकार दिमाग है, कोई मुझसे पूछे। मलाइका ने उसकी कलाई को पकड़कर झटका दिया तो उसने चेहरा छोड़कर उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। तुम खुद को मजबूर कहती हो, मजबूर तो मैं था। तुम जानती थी मैं बाबा से कितना प्यार करता हूँ, तुम जानती थी बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम खुद को मुसलमान कहती हो जो किसी के निकाह में हो और किसी और के ख्वाब देखती हो। उसने गुस्से से उसे धक्का दिया और लहरा कर बेड पर गिरी थी, लेकिन अगले पल वो तड़प कर उठी थी। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में मुँह डालिए। मैंने पहले ही बता दिया था मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। और ये जो आपकी सहेली लंदन से आपकी मोहब्बत में यहाँ तक आ गई है, उसे क्या कहेंगे? उसने खुद कहा है वो आपसे शादी करना चाहती थी, आपके लिए मुसलमान होने को तैयार थी। वो इस हद तक आ गई, कोई तो वजह होगी। मुझसे बातें कर रहे हैं, खुद पता नहीं कितना मुँह काला कर चुके हैं। मलाइका, वो इतनी ज़ोर से चीखा कि वो अपनी जगह से हिल कर रह गई। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। और मैं एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहूँगी, शी इज़ बिच, शी इज़ सिट एंड जू। आगे का लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह गया था। इतना भारी हाथ उसके दाएं गाल पर पड़ा था कि वो औंधे मुंह बेड पर गिरी थी। कितने लम्हों के लिए तो वो हिल ही नहीं सकी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसने बड़ी बेदर्दी से उसका बाजू पकड़ कर खींचा और अपने मुकाबिल खड़ा किया। ये तो मुझे कुछ अरसे में अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हें तमीज़ बिल्कुल नहीं। बेजा लाड प्यार ने तुम्हें ख़राब कर दिया है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ज़बान के साथ तुम्हारी सोच भी इतनी गंदी है। मैं क्या हूँ, मेरा किरदार क्या है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बिल्कुल साकित खड़ी उसका चेहरा देख रही थी, जो नीली आंखों उस चेहरे पर गाढ़े लफ्ज़ों की आग बरसा रहा था। हाँ, मैं एक आज़ाद सोच वाले मालिक मुल्क में पैदा हुआ और परवान चढ़ा, लेकिन मेरी तरबियत नेक औरत और नेक मरने की। मेरी माँ ईसाई थी, लेकिन जब वो मुसलमान हुई तो दिल से हुई। उसने मुझे बताया अल्लाह क्या है, अल्लाह को क्या पसंद है, क्या नापसंद, क्या चीज़ जन्नत में लेकर जाती है और क्या चीज़ दोज़ख की तरफ। मेरे मुल्क में औरत की वो इज़्ज़त नहीं जो इस्लाम ने औरत को दी। मेरी माँ ने मुझे औरत की इज़्ज़त करना सिखाया, जैसी मेरी माँ थी। उनको देखकर औरत की इज़्ज़त करने को दिल करता था। दूसरी औरत जिसको मैं जानता हूँ वो कहती है, बेशक वो ईसाई है लेकिन बहुत सी लड़कियों से बेहतर है। वो मुझसे शादी करना चाहती थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अब मैं पछता रहा था मैंने ऐसा क्यों किया। खड़े खड़े उसकी टांगें सुन हो गई थी, लेकिन उसमें हरकत करने की हिम्मत नहीं थी। पापा ने मुझसे कहा मलाइका मेरा खून है। मलाइका का खमीर इस नेक मट्टी से उठा है, नेक माँ की गोद में उसने परवरिश पाई है। मैंने मर्द होकर सारी ज़िंदगी साफ़ सुथरी गुजारी। मैंने सोचा मेरी बीवी भी मेरे जैसी होगी, लेकिन मेरी बीवी निकाह के बाद कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। तुम अंदाज़ा कर सकती हो उस तकलीफ़ का। उसकी उंगलियाँ उसके बाजू में खुप गई थी, दर्द के एहसास ने उसकी आंखें नम कर दी थी। तुम उससे डिवोर्स लेना चाहती हो। मुझे भी तुम्हें साथ रखने का कोई शौक़ नहीं। मैं बाबा की वजह से मजबूर हूँ। उन्हें तुम में कोई गलती नज़र नहीं आती, सबको तुमसे प्यार है। कोई नहीं जानता तुम्हें तकलीफ़ हो, लेकिन तुम इतनी खुद पसंद हो कि तुम्हें अपने अलावा कोई नज़र नहीं आता। मैं तुम्हें ज़रूर आज़ाद करूँगा, लेकिन तब जब तुम्हारा गरूर, तुम्हारी अकड़ टूटकर मेरे कदमों में गिरेगी। समझ में आया? आखिरी दो लफ्ज़ उसने उसकी आंखों में बगौर देखते हुए कहे और उसके बाजू से हाथ हटा लिया और वो कटी हुई शाख की तरह ज़मीन पर गिरी थी। इब्राहिम ने उसे गिरते देखा था, लेकिन वो उसे उठाने के लिए नहीं बढ़ा था। उसका दायां गाल बुरी तरह सुलग रहा था, लेकिन वो रोई नहीं थी। इस थप्पड़ से ज़्यादा उसके लफ्ज़ों ने उसके एहसासात मुंजमद कर दिए थे। कभी किसी ने उससे सख्त अल्फाज में बात नहीं की थी, लेकिन उसने ना सिर्फ उससे नफ़रत का इजहार किया था बल्कि थप्पड़ मारकर उस नफ़रत का मुजाहरा भी कर दिया था। कमरे से बाहर निकलकर कितनी देर वो गायब दिमागी से लाउंज की दीवारों को देखता रहा और फिर घर से ही बाहर निकल गया। रात का 1 बज रहा था। बादलों ने आसमान को ढक रखा था। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी सर्द था और वो स्वेटर से बेनिहाज सुनसान सड़क पर चलता जा रहा था। उसको इतना गुस्सा था कि बाहर का मौसम भी उस पर असरअंदाज नहीं हो रहा था। आज तो उसने हद ही कर दी, सीधा उसके किरदार पर ही हमला कर दिया था। मैं उससे नफ़रत करता हूँ।
سردی اب اتنی بڑھ گئی تھی کہ ناک سے پانی نکلنے لگا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، اسکرین پر نظر آنے والا نمبر سعودیہ کا تھا۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ ہیلو ابراہیم، دوسری طرف فیروز صاحب تھے۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ کیسے ہو؟ ملائکہ کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے بابا۔ تمہاری آواز کیوں بھاری ہو رہی ہے؟ سردی کی وجہ سے۔ اب تو اسے لگ رہا تھا اس کی آواز بھی کانپ رہی ہے۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ پرسوں کی فلائٹ ہے، آج کتنے دن ہو گئے؟ ابراہیم، ملائکہ سے بات نہیں ہوئی، اس سے تو بات کرواؤ۔ بابا وہ سو رہی ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بابا میں کل آپ کی بات کرواؤں گا۔ تم روز ایسا ہی کہتے ہو۔ جعفر بھابھی پریشان ہے، صرف علی سے ہی وہ بات کرتی ہے۔ بابا پریشانی والی کیا بات ہے؟ پرسوں آپ آ ہی رہے ہیں، ویسے میں کل بات کروا دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم بھی سو جاؤ، پاکستان میں بھی 3 بج رہے ہیں۔ جی۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ اسے گھر سے نکلے بھی 2 گھنٹے ہو چکے۔ جس طرح کی وہ جذباتی اور جس طرح کی حالت میں وہ اسے چھوڑ کر آیا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ گھر پہنچنے تک اس کا سانس پھول گیا تھا۔ لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ اندر ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ اس پر نظر پڑتی اس نے اطمینان بھرا سانس لیا اور چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا جہاں وہ سکڑی سمٹی لیٹی تھی۔ کمبل بھی اس کے اوپر نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ سائڈ لیمپ آن کیا تو منظر کچھ اور واضح ہو گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی، بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھایا اور بہت نرمی کے ساتھ ہاتھ پیچھے کیے۔ اس کے سفید گال پر 4 انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے۔ اس کا دایاں ہاتھ خود بخود مٹھی کی صورت پہ اختیار کر چکا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے اوپر جھکا تھا، لیکن پھر ایک دم سیدھا ہو گیا، کمبل اس کے اوپر ڈالا اور لائٹ آف کر کے خود دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ تو یہ تھی اس کی دوسری اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اور آئی نو کہ اس کا میں لاسٹ پارٹ بنا سکتی تھی، بٹ وہ تھوڑا فرسٹ ایپیسوڈ سے زیادہ لینتھی ہو جاتا، جو میرے لیے مشکل ہو جاتا اپلوڈ کرنا، تو اسی لیے پھر میں نے اس کا ایک چھوٹا سا 3rd پارٹ بھی بنا دیا جو اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ناول کتنا اچھا جا رہا ہے، کتنا زبردست جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک ناول آلریڈی پڑھا تھا، اس کا 2nd پارٹ مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس کی ہیپی اینڈنگ ہے، لیکن اس کا 2nd پارٹ ہے، تو بھائی میں وہ 2nd پارٹ انشاءاللہ آج کل میں پڑھوں گی اور آپ لوگوں کو دوں گی، ٹھیک ہے، اس ناول کے ختم ہونے کے بعد، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا نا کہ اس کا 2nd پارٹ بھی ہے، تو اب مجھے پتہ چل گیا، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے جلدی۔ تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا ناول سے ریلیٹڈ، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں، وہ میں آپ لوگوں کو آج ہی دے دوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ لاسٹ پارٹ تھا اور آپ لوگوں کو انتظار نہیں کرواؤں گی ایک دن کا، آج ہی سارا ناول کمپلیٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی دیر تک آپ لوگوں کو، اب تک اگر آپ لوگ سن چکے ہیں تو پارٹ آ چکا ہوگا، تو آپ لوگ میرے چینل پر جائیے اور وہاں پر دیکھیے کہ اس کا لاسٹ پارٹ آ چکا ہوگا، کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میں 2 ایپیسوڈز اگر دوں ایک دن میں، تو جتنے ٹائمنگ کا ناول ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا اگر ناول ہے تو اتنے ٹائمنگ کی میں آپ لوگوں کو رکھ کر حساب پھر میں اپلوڈ کر دیتی ہوں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو مل جائے فوراً، اگر انہوں نے فوراً سن لیا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے لاسٹ پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔